پر گہری سنجیدگی طاری کر لی تھی۔ باہر نکل کر میں نے اپنے دونوں ساتھیوں کو اشارہ کیا اور ہم فلیٹ کے دروازے کی طرف بڑھے۔ یہی وقت تھا جب سنہالی پولیس آفیسر تڑپ کر ہمارے راستے میں آ گیا۔ کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ اس طرح تم لوگ یہاں سے نہیں جا سکتے۔ آفیسر کے تیور اچھے نہیں تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا ریوالور برآمد کرتا یا تل ملا کر کوئی ایسی ویسی حرکت کرتا، پاشا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کر دیا اور پھر مجھ سے مخاطب ہو کر اجنبی لہجے میں بولا، جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، اب یہاں رکو گے تو مصیبت اٹھاؤ گے۔ میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ہمراہ زینے کی طرف بڑھا۔ فائرنگ اور مار کٹائی نے ارد گرد کے رہائشیوں کو ہراساں کر دیا تھا۔ لوگ یہاں وہاں ٹولیوں کی شکل میں کھڑے چیمگوئیاں کر رہے تھے۔ کھڑکیوں سے خواتین جھانک رہی تھیں۔ ہم تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئے اور سوزوکی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ اپنی رائفل میں نے ایک بار پھر اٹیچی میں رکھ لی تھی۔ شام سے پہلے پاشا کا ٹیلی فون آ گیا۔ وہ بولا، اس بارے میں تو بات میں ہوگی کہ پاٹھا وغیرہ سے آپ کا کیا تعلق ہے۔ بہرحال اب پاٹھا کے کارندوں کے بارے میں بتا دیجیے۔ اگر آپ کو حکم ہو تو 1-2 گھنٹے تک میں انہیں پولیس کی حراست سے رہائی دلا سکتا ہوں۔ یہ بہت ضروری ہے، میں تمہیں اس بارے میں فون کرنے ہی والا تھا۔ میری خواہش ہے کہ پاٹھا کے سارے کارندے رات حوالات سے باہر گزاریں۔ آپ بے فکر رہیں، وہی ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں۔ اگر کوئی ایک آدھ بندہ کسی جرم میں ملوث ہونے کی وجہ سے رہ بھی گیا تو کل عدالت سے اس کی ضمانت کرا لیں گے۔ میں نے کہا، آج کے چھاپوں میں ایک بندہ سخت زخمی بھی ہوا ہے، پولیس سے بھاگ رہا تھا کہ ایکسیڈنٹ کرا بیٹھا۔ اس کے بارے میں معلوم کر کے بتاؤ کس اسپتال میں ہے، اس کی ٹھیک ٹھاک دیکھ بھال ہونی چاہیے۔ میں آپ کے کہنے سے پہلے اس کا پتہ کرا چکا ہوں۔ میں نے اسے سرکاری اسپتال سے ایک پرائیویٹ کلینک میں منتقل کرا دیا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ اس کی دونوں ٹانگوں کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں۔ بہرحال اس کے علاج معالجے میں کوئی کسر نہیں رہے گی۔ تمہارے زخمیوں کا کیا حال ہے؟ میں نے پوچھا۔ ایک بندے کو بازو پر اور دوسرے کو ٹانگ پر گولی لگی ہے۔ ٹانگ والے کی حالت ذرا سیریس ہے، باقی جان کا خطرہ نہیں ہے۔ اس کا بھی مناسب علاج ہونا چاہیے۔ باقی سپی میرے پاس موجود ہے، ساتھ میں اس کا ایک بھکشو نما ساتھی بھی ہے۔ دونوں بالکل ٹھیک ہیں۔ اگر تم چاہو تو میں بھکشو کو بھی تمہارے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ نہیں، ایسی کوئی جلدی نہیں ہے، بس ان کی خیریت کا پتہ چل گیا ہے، یہی بہت ہے۔ پاشا، تم مجھے بڑے تکلف سے مخاطب کر رہے ہو۔ پہلے تم کہتے تھے، اب آپ کہہ رہے ہو۔ ٹھیک ہے، آئندہ احتیاط کروں گا۔ چند منٹ مزید گفتگو کرنے کے بعد ہم نے بات ختم کر دی۔ قریباً 1 گھنٹے بعد ہی پاٹھا کا فون آ گیا۔ اس کے لہجے میں خوشی کی جھلک تھی۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں بولا، آپ نے تو چمتکار کر دیا جہانی صاحب، اپن کا بندہ شہر کے تھانوں سے واپس آ رہا ہے، 10-15 لوگ پہنچ چکے ہیں، مجید بھی آ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے رات 11 بجے تک سارے ہی آ جائیں گے۔ آپ واقعی باکمال انسان ہیں جہانی صاحب، آپ نے وہ کام کر دکھایا جو بہت خون خرابے اور لڑائی جھگڑے کے بغیر بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ دوسری خوشخبری تمہارے لیے یہ ہے کہ سپی اب تمہارے پاس واپس آ جائے گا اور رتنا کو سے تمہاری روز روز کی کل بھی ختم ہو جائے گی۔ بہت خوب جہانی صاحب، آپ نے تو واقعی کایا پلٹ دی ہے۔ رتنا کو سے روز روز کی کل نے اپن کو بیمار کر ڈالا تھا۔ یہ ٹنٹا ختم ہو جائیں گا نا تو اپن پھر سے سنسار میں آ جائے گا۔ اور یہ دیکھیں، اپن کو 2 مجید کارندہ دروازے میں نظر آ رہا ہے، یہ بھی کتانے سے چھوٹ کر آیا ہے۔ پاٹھا، تمہارے اس 3 فٹ کے کاریگر کا کیا حال ہے؟ اس نے پھر تو آتم ہتیا کی کوشش نہیں کی؟ نہیں جی، وہ تو اب ٹھیک جا رہا ہے۔ اپن نے لالے کے بھی کان خوب اچھی طرح کھینچے، اب وہ اس کا زیادہ دھیان رکھتا ہے، دوا بھی روزانہ لا کر دے رہا ہے۔ اب اس کاریگر کی تکلیف بھی کچھ ٹھیک ہے۔ پاٹھا کو کچھ ضروری ہدایات دے کر میں نے فون بند کر دیا۔ اندرونی کمرے سے زور زور سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ للیتا کی آوازیں تھیں۔ وہ کسی بات پر قوسیہ کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہی تھی۔ میں دیکھنے کے لیے موقع پر پہنچا تو معلوم ہے کہ قوسیہ نے جھلاہٹ میں کھانے کے برتن الٹ دیے ہیں۔ اب للیتا نے دوسرے برتنوں میں اسے اور کھانا لا کر دیا تھا۔ قوسیہ یہ کھانا کھانے سے بھی انکار کر رہی تھی۔ للیتا چھڑی لیے قوسیہ کے سر پر کھڑی تھی اور اسے کھانے پر مجبور کر رہی تھی۔ مجھے کھڑکی میں دیکھ کر قوسیہ نے میرے سامنے مزید بے عزت ہونا مناسب نہیں سمجھا۔ اس نے چیخ کر للیتا سے کہا، اچھا میری جان چھوڑ دے، کھا لیتی ہوں، لیکن اپنی شکل میرے سامنے سے گم کر، نکل جا اس کمرے سے۔ للیتا کمرے سے تو نہیں نکلی مگر دور ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ قوسیہ نے زہرناک نظروں سے اسے دیکھا اور پھر جلدی جلدی لقمے لینے لگی۔ للیتا قوسیہ کے معاملے میں ماسٹر ہو گئی تھی۔ قوسیہ کی شعلہ مزاجی پر قابو پانے کے کئی ڈھنگ اسے آ گئے تھے۔ اچانک میری نگاہ کمرے کی اکلوتی کھڑکی پر پڑی۔ کھڑکی کی آنی سلاخوں میں سے ایک پر کٹ سا نظر آیا۔ میں نے قوسیہ کو احساس دلائے بغیر ذرا سا دھیان سے کٹ کی طرف دیکھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کٹ تازہ لگا ہے اور آری وغیرہ سے لگایا گیا ہے۔ میں نے خاموشی اختیار کی اور واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ 15-20 منٹ بعد میں نے للیتا کو اپنے پاس بلایا۔ میرے تاثرات دیکھ کر وہ ذرا نروس نظر آنے لگی۔ رات کو تم کتنے بجے سوتی ہو؟ نہیں سوتی جی، میں دن میں سوتی ہوں۔ تم غلط بیانی کر رہی ہو۔ اگر تم رات کو نہ سوتی تو قوسیہ کی نگرانی میں یہ کوتاہی نہ ہوتی۔ کیا ہوا صاحب جی؟
کیا ہو گیا؟ تمہاری غفلت کا فائدہ اٹھا کر قوسیہ فرار ہونے کی کوشش کر رہی ہے. اب جا کر ذرا کھڑکی کو دیکھنا. اس کی ایک سلاخ کسی دندانے دار شے سے کاٹی جا رہی ہے. اگر ہمیں 1-2 دن مزید پتہ نہ چلتا نا تو وہ سلاخ کٹ جاتی، اور ایک سلاخ کے کٹنے سے ہی قوسیہ باہر نکل سکتی ہے. شاید تمہیں پتہ نہیں وہ باہر نکل کر کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. اگر اس کے ہاتھ کو ہتھیار وغیرہ لگ جائے نا تو وہ 3-4 یا 8-10 بندوں کی جان بھی لے سکتی ہے. تمہارے شوہر کی مثال تمہارے سامنے ہے. اگر وہ بیچارہ معذور ہو کر اسپتال میں پڑا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ قوسیہ اپنے کمرے سے نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گئی تھی. معافی چاہتی ہوں صاحب جی، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی. جاؤ، جا کر کھڑکی کو دیکھو، لیکن قوسیہ کو نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس بارے میں نے تمہیں بتایا ہے. ٹھیک ہے سر. اس حوالے سے قوسیہ کو مارنا پیٹنا نہیں، بس ڈانٹ ڈپٹ کافی ہوگی. لیکن آئندہ کے لیے خیال رکھو، جو شے اس نے سلاخ کاٹنے کے لیے استعمال کی ہے وہ اس نے اپنے لباس میں ہی کہیں چھپا کر رکھی ہوگی، یا پھر باتھ روم میں کہیں ہوگی. وہ ڈھونڈو. جو آپ کا حکم. یہ پتہ چلانے کی کوشش بھی کرنی کہ وہ چیز قوسیہ تک کیسے پہنچی، بلکہ سب سے ضروری کام تو یہی ہے. للیتا مستقل اس بات میں سر ہلا رہی تھی. میں نے اسے واپس بھیج دیا. میں کوشش کر رہا تھا کہ قوسیہ سے میرے تعلقات مزید نہ بگڑنے پائیں. جب سے آتشزدگی والا واقعہ ہوا تھا اور میں نے اسے آگ سے نکالا تھا، اس کے رویے میں ایک موہوم سی تبدیلی آئی تھی. کسی وقت یہ تبدیلی کرن بن جاتی اور کسی وقت محض نقطے کی طرح رہ جاتی. بہرحال اس کا وجود ختم نہیں ہوا تھا. میرا یقین تھا کہ برے سے برے انسان میں بھی اچھائی کی رمق موجود ہوتی ہے. اپنے اسی یقین کے سہارے میں نے برسوں شیخ عاصم سے بھی سر پھوڑا تھا. بے شمار مواقع ایسے آئے تھے جب میں اسے قتل کر سکتا تھا یا ناقابل تلافی جسمانی نقصان پہنچا سکتا تھا، لیکن میں نے اسے رعایتیں دی تھیں. میں مسلسل کئی برس تک اسے وارننگ دیتا رہا لیکن وہ آگ سے نہ کھیلے، مجھ پر انگاروں کی بارش نہ کرے. لیکن گزرنے والے ہر لمحے کے ساتھ عاصم کا رویہ میرے ساتھ بدتر ہی ہوا تھا. آخر میں مرنے یا مار دینے کی سٹیج تک پہنچ گیا تھا میں. اس کھیل میں کسی کو بھی شکست ہو سکتی تھی. عاصم کو ہوئی تھی. اب وہ ایک لوتھڑے کی صورت میں دنیا میں موجود تھا. پاٹھا کی زبانی جندوں میں تھا نہ مردوں میں. رات کا ایک بار پھر فون پر ہارون پاشا سے بات ہوئی. شاہ جہاں، تازہ اطلاع کے مطابق صبح پکڑے جانے والے پاٹھا کے تمام بندے رہا ہو چکے ہیں. چلو یہ تو اچھی بات ہے. تمہاری کوشش قابل تعریف ہے. اور کوئی خدمت؟ ابھی تک اصل موضوع پر تو ہم نے بات ہی نہیں کی. میرا مطلب ہے کہ تمہاری یہاں موجودگی کی وجہ اور گونگے کا روپ اور رتنا کو وغیرہ کا بکھیڑا. اس بارے میں تو بڑی تفصیل سے بات ہونی چاہیے شاہ جہان بھائی. کچھ بہت خاص قسم کی خبریں میرے پاس موجود ہیں. ان کے بارے میں فون پر بات نہیں کی جا سکتی. 1-2 روز تک میں ٹائم کسی اور جگہ کا سیٹ کر لوں گا، پھر آرام سے بات کریں گے. تم تو یار سسپینس بڑھا رہے ہو. باتیں ہیں ہی بڑے سسپینس والی. میں نے رتنا کو سے صلاح مشورے کے بعد ایک پروگرام بنایا ہے. امید ہے اس پروگرام کے بارے میں جان کر تمہیں اور خاص طور پر پاٹھا کو بڑی خوشی ہوگی. کیسا پروگرام؟ ان دونوں گروپوں میں صلح صفائی کا پروگرام. در حقیقت زیادتی کی شرح رتنا کو کی طرف سے ہی زیادہ رہی ہے. میں نے رتنا کو اس بات پر آمادہ کر لیا ہے کہ صلح صفائی کی بات چیت کے لیے وہ خود چل کر پاٹھا کے ڈیرے پر جائے گا. اگلے 1-2 روز میں رتنا کو اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لے گا، پھر ہم لوگ ان دونوں کو آپس میں ملوا دیں گے. میں نے کہا اس کے بعد ہم ان دونوں کو مشورہ بھی دیں گے کہ وہ اچھے بھکاریوں کی طرح آپس میں مل جل کر رہیں، محنت اور دیانتداری کے ساتھ لوگوں کی جیبیں خالی کریں اور اپنی برادری کی ترقی کا سوچیں. تم ٹھیک کہہ رہے ہو شاہ جہاں. اس کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ ہمارے کہنے سننے سے یہ لوگ اپنا باعزت پیشہ تو ترک نہیں کر دیں گے. جو بھکشو میری تحویل میں تھا میں نے اسے چھوڑ دیا ہے. میرا ایک بندہ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے ٹیمپل روڈ کے دوسرے چوراہے پر چھوڑ آیا تھا. میرا خیال ہے وہ گھر تک پہنچ گیا ہوگا. سپی کا کیا حال ہے؟ پاشا نے پوچھا. تم لوگوں نے اس کی تیسری شادی کرا کے اس کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے. وہ کل سے بھوں بھوں کر کے رو رہا ہے اور اپنی نوبیاتا بھیکارن کو یاد کر رہا ہے. تیسری نہیں، دوسری شادی تھی، پاشا نے کہا. ارے یہی تو مزے کی بات ہے پاشا صاحب. اس کی 2 بیویاں پہلے سے موجود ہیں اور اس کی ٹانگیں بھی اتنی بے جان نہیں جتنی ہم سمجھتے ہیں. پچھلے 3-4 ماہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ گزارے ہیں. ان کے طور اتوار حیران کر دینے والے ہیں. کئی محتاج ایسے ہیں جو ذاتی کار پر بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں اور ویکنڈ پر کولمبو کے 5 اسٹار ہوٹلز میں کھانا کھاتے ہیں. 60-70% معذوروں کی معذوریاں جعلی یا نیم جعلی ہیں. ان میں سے کئی ایک عیش و عشرت کے دلدادہ بھی ہیں، جیسے کہ یہ سپی. عورتوں کو دیکھ کر اس کی رال ٹپکتی ہے. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے شاہ جہاں کہ یہ بھرے پورے بازار میں زمین پر گھسٹ گھسٹ کر چلتا ہے. اس کا سر بھی زمین سے رگڑ کھا رہا ہوتا ہے. یہاں پہ اکثر عورتیں لنگیاں وغیرہ پہنتی ہیں نا، تو یہ ان کے لباس کے اندر جھانکنے کی کوشش کرتا ہے. عورتوں کے پاؤں چھونا، سخت رش میں ان کی پنڈلیوں کو بوسے دینا اس کے عام شغل ہیں. میں نے اور پاشا دونوں نے بھکاری گروہوں کے مصالحتی ملاقات کے بارے میں کچھ دیر بات چیت کی اور پھر فون بند کر دیا.
اگلے روز دوپہر کو مجھے پاٹھا سے معلوم ہوا کہ حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ اس کے سارے کارندے پولیس کے جنگل سے چھوٹ گئے تھے، بلکہ پاٹھا اور رتناکو کے درمیان ٹیلی فون پر ہیلو ہائے بھی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے یہ ہیلو ہائے کرانے میں پاشا کا ہی ہاتھ تھا۔ پاٹھا خوش اور مطمئن لگ رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ مسئلہ اتنی جلدی اور آسانی سے کیوں کر حل ہوا۔ اسے پاشا کی اصلیت کے بارے میں معلوم تھا اور نہ ہی یہ پتا تھا کہ ہمارے درمیان پہلے سے تعلقات موجود ہیں۔ پاشا کے ساتھ میرے تعلقات ایسے نہیں تھے جو بآسانی ذہن سے مٹائے جا سکتے۔ پاشا شروع میں اشرف چیتا کے نام سے میرے سامنے آیا تھا۔ میں نے اسے روجھا پور میں نادر جگی کے ایک ساتھی کی حیثیت سے دیکھا تھا۔ وہ ڈھلتی ہوئی عمر کا ایک ڈھیلا سا گنڈا نظر آتا تھا جو دیہاتی لہجے میں گفتگو کرتا تھا، لیکن چند ماہ بعد لاہور کی کوٹھی میں اشرف چیتا کے بالکل نئے روپ میں سامنے آیا تھا۔ نہایت ذہین، تیز رفتار اور خطرناک شخص جو پاشا گینگ کا سرغنہ تھا۔ ایسا بگ باس جو اپنے ساتھیوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی ان کی نگاہوں اور سوچوں سے بہت دور تھا۔ اس کے گینگ نے کئی ماہ تک پاکستان کے طول و عرض میں دہشت گردی اور تخریب کاری کا بازار گرم کیے رکھا تھا، اور اس کی مار فقط پاکستان تک ہی نہیں تھی، پاکستان سے دور تک بھی تھی۔ پھر کئی ایسے ناقابل فراموش شب و روز آئے جب یہ انتہائی خطرناک شخص میرے ساتھ ایک تہہ خانے میں بند ہو گیا۔ اس یخ بستہ قبر میں ہم نے ایک ساتھ قریباً 5 ہفتے گزارے تھے۔ ان 5 ہفتوں میں جہاں اور بہت کچھ ہوا، وہاں زخمی پاشا کی کایا بھی پلٹ دی۔ پاشا کے اندر سے ایک نیا انسان نمودار ہوا۔ تہہ خانے سے رہا ہونے کے بعد ایک رات اس نئے انسان نے مجھ سے ملاقات کی۔ مجھے وہ یخ بستہ رات نہیں بھولی جب ساہی صاحب کی مسلم ٹاؤن والی کوٹھی پر ایک شخص مجھ سے ملنے آیا تھا۔ چادر میں لپٹا ہوا شخص ہارون پاشا ہی تھا۔ پاشا نے اس وقت جو الفاظ کہے تھے وہ ابھی تک میری سماعت میں گونج رہے ہیں۔ اس نے کہا تھا، شاہجہان، میں نے بڑے جرم کیے، عورتوں کو تاراج کیا، قتل کیے، اسمگلنگ کی، گینگ بنا کر لوٹ مار کی، خطرناک تنظیمیں بنا کر پاکستان میں اور پاکستان سے باہر تخریب کاریاں کی۔ ان گنت انسانوں کا خون میرے سر پر ہے۔ مجھے 100 بار بھی پھانسی دی جائے تو شاید کم ہو، لیکن پھانسی میرے لیے کوئی سزا نہیں۔ میری سزا سے ان گناہوں کا مداوع نہیں ہو سکتا جو میں نے کیے ہیں۔ آخر میں پاشا نے کہا تھا، ابھی مجھے خود بھی ٹھیک سے نہیں معلوم کہ میں کس طرح کی سزا چاہتا ہوں۔ بس ایک دھندلا سا خاکہ ذہن میں ہے۔ جب تک یہ خاکہ مکمل نہ ہو میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح گھر کا بھیدی لنکا ڈھاتا ہے، اسی طرح جرم کی دنیا میں رہتے ہوئے جرائم سے جنگ کرنا زیادہ کارگر ہے۔ بعد ازاں پاشا نے مجھے خدا حافظ کہہ دیا تھا۔ اس نے مجھے ایک ناظر نامی آدمی کا پتہ دیا تھا اور بتایا تھا کہ میں اس شخص کے ذریعے اس سے رابطہ کر سکتا ہوں۔ میں اپنے خیالوں میں گم بیٹھا تھا جب فون کی گھنٹی نے چونکا دیا۔ یہ پھر پاٹھا سادھو کا ہی فون تھا۔ جہانی صاحب، ساتھیوں کو رہائی کی خوشی میں آج رات اپن نے ذرا موج میلے کا انتظام کیا ہے۔ بس یار دوست مل کر بیٹھیں گے۔ اگر آپ کو کوئی ضروری کام نہ ہوئے تو شام کے بعد ذرا ادھر آ جائیے، اپن کا دل رہ جائے گا۔ اچھا پاٹھا، میں آنے کی کوشش کروں گا۔ رات کو قریباً 8:30 بجے میں اپنی حویلی نما رہائش گاہ سے نکل کر پیدل ہی پاٹھا کے اڈے کی طرف روانہ ہوا۔ بھکاریوں کا یہ موج میلہ میرے لیے بھی ایک نئی چیز تھی۔ قریباً 1 گھنٹے بعد میں اڈے پر پاٹھا کے ساتھ موجود تھا۔ آج ڈیرے کا رنگ ڈھنگ کافی حد تک بدلا ہوا تھا۔ وہاں صفائی ستھرائی کی گئی تھی۔ اندر کی طرف جھنڈیاں اور آرائشی بتیاں یعنی مرچیں وغیرہ لگی تھیں۔ چائے خانے میں تو بھکاری اور ملنگ حضرات اپنے روزانہ کے کپڑوں میں ہی تشریف فرما تھے، لیکن ڈیرے کی بالائی منزل پر موجود بھکاریوں نے نئے کپڑے پہن رکھے تھے۔ رجنی گندھا، موتیا اور گلاب کے پھولوں کے ہار ستونوں سے آویزہ تھے۔ اگربتیاں بھی سلگائی گئی تھیں۔ بھنگ کھلے عام رگڑی جا رہی تھی اور پی جا رہی تھی۔ ساتھ میں گرم گرم پکوڑے اور چائے وغیرہ بھی چل رہی تھی۔ چرس گانجے کے کش بھی تھے اور مقامی شراب کی چسکیاں بھی۔ پاٹھا نے اڈے کے دروازے پر ہی میرا استقبال کیا اور پھر بڑے احترام کے ساتھ اپنے دفتر میں لے گیا۔ آج دفتر میں بہی کھاتوں اور حساب کتاب کا شور نہیں تھا۔ بس ایک بڑے تھال میں مٹھائی رکھی تھی اور مہمانان گرامی گاہے گاہے مٹھائیاں اٹھا کر منہ میں رکھ رہے تھے۔ یہ سارے خصوصی مہمان تھے اور یہ سب بھکاری نہیں تھے، بلکہ ان میں حیران کن طور پر ایک لاما صاحب، چند عمر رسیدہ بھکشو، 2 پولیس افسران، کارپوریشن کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ گلی محلے کی سطح پر قائم ہونے والی فلاحی انجمنوں کے 2-4 چیئرمین بھی یہاں پائے جاتے تھے۔ پولیس والے سادہ لباس میں تھے۔ ان میں سے ایک DSP رینک کا بندہ تھا، دوسرا انسپکٹر تھا۔ یہ پاٹھا کے بھروسے کے بندے تھے، لہٰذا ان کی طرف سے مجھے کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ ویسے بھی میں نے اپنے چہرے مہرے میں تبدیلیاں کر رکھی تھیں۔ ان 2 اہلکاروں سے پہلے بھی سرسری سے ملاقات ہو چکی تھی۔ ان کی موجودگی میں پاٹھا نے مجھے میرے نام سے نہیں بلایا تھا۔ ہم نے سن رکھا تھا کہ دلائی لاما بڑے پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، لیکن اڈے پر موجود لاما کو میں نے گوشت کھاتے بھی دیکھا اور بھنگ پیتے بھی۔ لاما کے سر پر بڑی سختی سے اس طرح پھیرا گیا تھا۔ برقی روشنی میں اس ادھیڑ عمر لاما کا سر ہنڈولے کی طرح چمک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد لاما کی موجودگی میں ہی ناچ گانا شروع ہو گیا۔ پہلے بھک منگوں کی ایک ٹولی نے ڈھولک بجا بجا کر ایک سنہالی گیت گایا، پھر رقص کے لیے آفت زادی آ گئی۔
یہ ایک مدراسی رقاصہ مالا بائی تھی۔ پاٹھا کے نیازمندوں میں سے تھی۔ پاٹھا کی خوشی میں وہ بغیر معاوضے کے ناچنے آئی تھی۔ اس نے ہندی اور مدراسی فلموں کے 2-4 گانے سنائے اور خوب رنگ جمایا۔ ایک نابینا بھکاری خوب مستی میں تھا۔ وہ تماشائیوں میں سے اٹھ کر آگے آیا اور مالا بائی کے ساتھ ناچ ناچ کر چمٹا بجانے لگا۔ مالا نے اس کی حوصلہ افزائی کی تو یکے بعد دیگرے چند اور بھک منگے بھی اس رقص و سرور میں شامل ہو گئے۔ کچھ لنگڑا رہے تھے، کچھ ڈگمگا رہے تھے۔ 2 بھکشو صورت بھکاری بھی محو رقص تھے۔ یہ لوگ بھیک مانگنے والا ٹھیکڑا یعنی کشکول ہمہ وقت اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ ناچتے ہوئے بھی یہ کشکول ان کے ساتھ تھے اور ناچ رہے تھے۔ بھکاریوں کو معزز مہمانوں سے کچھ فاصلے پر ہال کے گوشے میں بٹھایا گیا تھا۔ وہ وہیں پر بیٹھے بیٹھے سر دھن رہے تھے۔ میری نگاہ لوگوں میں عزت مآب شیخ عاصم بن ارشد کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ اپنے نگران لالے کے ساتھ غالباً پچھلی قطاروں میں تھا، لہٰذا مجھے دکھائی نہیں دیا۔ اسی دوران میں نیچے سڑک پر گاڑی رکنے کی آواز آئی اور منتظمین میں کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی۔ پتہ چلا کہ کوئی فنکار آ رہا ہے۔ یہ 3 گلوکارائیں تھیں۔ شکلوں سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ تینوں بہنیں ہیں۔ ان کے جوڑوں میں رجنی گندھا کے پھول تھے اور آنکھوں میں کاجل چمک رہا تھا۔ تینوں کے چہروں پر بلا کی معصومیت تھی۔ پاٹھا نے بتایا، یہ بڑی مشہور گلوکارہ ہیں، ٹی وی پر بھی گاتی ہیں، اپن کی خاطر ٹائم نکال کر آئی ہیں۔ ہم مل کر کوڑھی لوگوں کے لیے پروگرام کرتے رہتے ہیں۔ تینوں بہنوں نے مل کر گایا اور واقعی سما باندھ دیا۔ شکلوں کی طرح ان کی آواز میں بھی بہت سادگی اور معصومیت تھی۔ ان کے پاس تھوڑا وقت تھا، اس لیے وہ جلدی واپس چلی گئیں۔ جاتے جاتے وہ بھکاریوں کی طرف گئیں اور اپنے پرس خالی کر گئیں ان پر۔ ان کے ساتھ ایک ادھیڑ شخص بھی آیا تھا، وہ وہیں رہا۔ وہ بھی ایک زبردست گلوکار تھا۔ اس کے ایک لوک گیت کو خاص طور پر پسند کیا گیا۔ آہستہ آہستہ محفل جوبن پر آ گئی۔ پاٹھا سمیت کئی افراد اٹھ کر ناچنے لگے۔ ہال کمرے کے سارے دروازے بند کر دیے گئے تھے، لہٰذا اس ہنگامے کی آواز باہر کم ہی جا رہی تھی۔ رقص و سرور کے بعد کھانے کا انتظام تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر مہمان جانے کی تیاری کرنے لگے۔ ان میں سے کچھ بھکاری والے پورشن میں چلے گئے اور ان میں خیرات وغیرہ بانٹی۔ پاٹھا نے بھی اپنے دہاڑی داروں میں کھلے دل سے نوٹ تقسیم کیے۔ خیرات دینے والوں میں سنہالی پولیس آفیسر بھی شامل تھا۔ میں نے عاصم کو دیکھا۔ وہ ایک پچھلی قطار میں موجود تھا۔ وہ ہتھیلی پر بے حس و حرکت لیٹا تھا۔ لالا ہتھیلی کے پیچھے موجود تھا۔ دوسرے بھکاریوں کی طرح لالا نے بھی نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ عاصم کو بھی نئے کپڑے پہنائے گئے تھے۔ عاصم کے جسم کی طرح اس کے کپڑے بھی مختصر ترین تھے، بلکہ یہ صرف ایک کپڑا تھا۔ سفید کاٹن کا غلاف سا تھا جس کے نچلی طرف گرہ لگا دی گئی تھی۔ میں نے چور نظروں سے عاصم کی طرف دیکھا۔ اس کی خونی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ شاید تصور پہ وہ مجھے درجنوں مرتبہ قتل کر چکا تھا۔ مہمان باتیں کرتے ہوئے بھکاریوں کے درمیان سے گزرے۔ عاصم کی ریڑھی پر بھی کئی نوٹ رکھے گئے۔ کچھ نوٹ لالے نے شکریہ کے طور ساتھ اپنی مٹھی میں دبا لیے۔ میں نے بھی 10 روپے کا ایک نوٹ ریڑھی پر پھینکا۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ عاصم نے پولیس آفیسر کو دیکھا ہے اور اس کی آنکھوں میں ایک دم چمک ابھر آئی ہے۔ یقیناً وہ اس پولیس آفیسر کو پہچانتا تھا۔ عاصم کے جسم میں عجیب طرح کی جنبش پیدا ہوئی۔ وہ حلق سے غوں غاں کی آوازیں نکالنے لگا۔ وہ پولیس آفیسر کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کولمبو کے کئی پولیس آفیسر ایسے تھے جن کے ذریعے شیخ عاصم نے ریسٹ ہاؤس کو عشرت کدہ بنا رکھا تھا۔ ریسٹ ہاؤس میں شیخ کا شاندار سیکسی بیڈ میں نے درجنوں مرتبہ دیکھا تھا۔ وہ بیڈ اور بیڈ روم ایسے ہی فرض شناس پولیس افسروں کے دم سے آباد تھا۔ آج شیخ اپنے ایک ایسے ہی دوست کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن قطعی ناکام تھا۔ منڈے ہوئے سر، جھاڑ جھنکاڑ بالوں اور ٹوٹے ہوئے جبڑے کے سبب شیخ کا حلیہ اس قدر بدل چکا تھا کہ شیخ کے قریبی عزیزوں کے لیے اسے پہچاننا محال تھا۔ اور پھر یہ 3.25 فٹ کا جسم کس کے تصور میں آ سکتا تھا؟ عاصم کی بے چینی دیکھ کر ایک مہمان نے پولیس آفیسر سے کہا، یہ شاید آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ پولیس آفیسر شاہانہ انداز سے عاصم کی طرف جھک گیا۔ عاصم نے منہ سے آوازیں نکالی، جسم کو بے ڈھنگ کی حرکت دی، لیکن وہ کچھ بھی ظاہر نہ کر سکا اور نہ ہی کوئی اظہار کر سکا۔ پولیس آفیسر نے مشفقانہ انداز میں اس کا شانہ تھپکا اور جیب میں سے ایک نوٹ مزید نکال کر عاصم کے سینے پہ رکھ دیا۔ لالا بڑی روانی سے دعائیں دینے لگا۔ ہم آگے بڑھ گئے۔ عاصم کی غسیلی غوں غاں، گڑ گڑ، خو خو میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ سرجن روی داس نے اس کے جبڑے کی پوزیشن ایسی کر ڈالی تھی کہ وہ چیخ بھی نہیں سکتا تھا۔ عاصم کی غسیلی آوازیں سن کر میں یقین سے کہہ سکتا تھا کہ وہ غلیظ قسم کی گالیاں بک رہا ہے، لیکن جس طرح عاصم کی کوئی شکل نہیں تھی، اسی طرح ان گالیوں کی بھی کوئی شکل نہیں تھی۔ شرابی پولیس آفیسر مجھ سے 2 قدم آگے چلا جا رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ امارات کے جس مشہور شہزادے کو کولمبو پولیس قریہ قریہ ڈھونڈ رہی ہے، وہ چند سیکنڈ پہلے اس کے سامنے تھا، اور اس نے اسے 20 روپے بھیک میں بھی عنایت کیے تھے۔ پولیس آفیسر کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ اس سے صرف 2 قدم پیچھے چلنے والا شخص استاد جہانی ہے، جس کی کولمبو میں موجودگی ایک عذاب بن کر پولیس والوں کے ذہنوں پر چھائی ہوئی ہے۔ ہم سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئے اور پھر چائے خانے سے گزر کر سڑک پر پہنچ گئے۔ پاٹھا نے ہر ایک کو گرم جوشی سے رخصت کیا۔ آخر میں اور پاٹھا رہ گئے۔ جہانی صاحب، اس حرامی سپی کا کیا حال ہے؟
بالکل ٹھیک ہے وہ، 1-2 دن تک وہ تمہارے پاس پہنچ جائے گا، لیکن اس کے ساتھ تمہارا رویہ پہلے جیسا ہونا چاہیے پاٹھا۔ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ آپ بالکل چنتا نہ کرو، اپن اس کو کچھ بھی محسوس نہیں ہونے دے گا۔ آپ بے شک اسے صبح سویرے ہی میرے پاس بھیج دو۔ نہیں، 1-2 دن ٹھہر جاؤ۔ دراصل وہ سخت اپسٹ ہے، اسے اپنی تیسری بیوی کا رونا ہے۔ وہ ابھی تک رتنا کو نے واپس نہیں بھیجی، 1-8 دن میں واپس آ جائے گی تو میں میاں بیوی کو تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ صبح سویرے للیتا مجھے چائے دینے آئی تو میں نے قوسیہ کے بارے میں پوچھا۔ میں نے سنہا صاحب سے کہہ کر کھڑکی کی کٹی ہوئی سلاخ کی جگہ نئی سلاخ ڈلوا دی ہے۔ قوسیہ کے پاس سے لوہا کاٹنے والی آری کا ٹکڑا بھی برآمد ہوا ہے۔ پتہ نہیں یہ ٹکڑا اسے کہاں سے ملا تھا۔ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اس کا پتہ چلاؤ۔ وہ مار پیٹ کے بغیر ماننے والی نہیں ہے جناب۔ میں نے 1-2 چھڑیاں لگائی تھی کہ انہوں نے روک دیا۔ کس نے روک دیا؟ ان کے شوہر باری صاحب نے۔ انہوں نے مجھے ڈانٹا بھی کہ میں بات بات پر مار پیٹ کرنے لگتی ہوں۔ اس سے پہلے بھی وہ 2-3 دفعہ مجھے منع کر چکے ہیں۔ وہ اپنی جگہ صحیح ہیں اور تم اپنی جگہ صحیح ہو۔ بہرحال میری ہدایت کے مطابق تم اپنا کام جاری رکھو۔ جب باری صاحب باہر ہوں گے تو تم قوسیہ سے پوچھ گچھ کر دینا، پر ہاتھ ذرا ہلکا رکھنا۔ جی صاحب، جو حکم۔ اور کچھ کہنا ہے؟ وہ جو نیا آدمی آیا ہے وہ صبح سے بہت وائے ویلا کر رہا ہے، کبھی ایک دم رونے لگتا ہے، بڑا پاکھنڈی لگتا ہے۔ تم اس بھکاری سپی کی بات تو نہیں کر رہی؟ جی صاحب جی، اسی کی بات ہے۔ اچھا میں دیکھتا ہوں، تم جاؤ، قوسیہ کا دھیان رکھو۔ میں اس کمرے میں پہنچا جہاں سپی کو رکھا گیا تھا۔ وہ دبلا پتلا کیکڑا صفت شخص تھا۔ اس کی ٹانگیں سوکھ چکی تھیں اور وہ ان پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن وہ بالکل بے جان بھی نہیں تھی جیسا کہ بھیک مانگتے وقت سپی ظاہر کرتا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو سپی نے بھکاریوں کے مخصوص انداز میں ہاتھ جوڑ دیے اور بتی سے نکال کر بولا، سخی بادشاہ مجھ پہ کرم کرے، میں دل کا مریض بھی ہوں، کہیں یہ نہ ہو میرا چلا ہو جائے، مجھے یہاں سے جانے دیں۔ میں جانتا ہوں تمہیں یہاں سے جانے کی اتنی جلدی نہیں جتنی اپنے دلہن کے دیدار کرنے کی ہے۔ میں تمہاری تکلیف رفع کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آج شام تک تمہاری چھمک چھلو یہاں پہنچ جائے۔ سپی کی آنکھوں سے اندازہ ہوا کہ وہ کسی حد تک مطمئن ہو گیا ہے، تاہم اس نے چہرے پر یتیمی مسکینی کے تاثرات برقرار رکھے۔ میں تو ذلیل کمینہ بھک منگا ہوں جی، میری کسی سے کیا دشمنی، مجھے تو جی بس 2 وقت کا بھوجن اور امن کی زندگی چاہیے۔ اگر یہ دونوں چیزیں مجھے گرو پاٹھا دے سکتے ہیں تو میں سارا جیون ان کے پاؤں دھو کر پیوں گا۔ مجھے امید ہے میں تمہارے لیے پاؤں دھونے اور پینے کا انتظام کر دوں گا، بس 1-2 دن صبر کر لو۔ وہ جی میری پتنی کب پہنچے گی؟ دل کی بات اس کی زبان پر آ ہی گئی۔ اس کی میلی آنکھوں میں ندیدوں کی سی چمک تھی۔ کون سی والی کی بات کر رہے ہو؟ وہ جی اس وقت تو میری ایک ہی پتنی ہے نا جی، اور جو پہلی 2 ہیں اس کے علاوہ میری ایک ہی پتنی ہے سخی بادشاہ، اور وہ بھی 1 سال سے جھڑ گڑ کر میکے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں تم ذلیل اور کمینے ہونے کے علاوہ جھوٹے بھی ہو۔ بہرحال اس بارے میں پھر کبھی بات کریں گے۔ تم یہ بتاؤ نئی پتنی سے تمہاری ملاقات کیسے ہوئی؟ بس سرکار، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بھگوان کی دین ہے مجھ غریب پر، اس نے مجھ جیسے نیچ بندے پر کرپا کی۔ مجھے بڑی اچھی پتنی ملی ہے جی، بالکل سادہ، سچے من کی، نیک چلن، مجھ سے پریم بھی کرتی ہے جی۔ مجھے وشواس ہے جی کہ میں اس کے ساتھ رہا نا تو میرے بہت سے پاپ چھوٹ جائیں گے، ہو سکتا ہے جی کہ میں بھیک مانگنا بھی چھوڑ دوں۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا، پاپ تو چھوڑے جا سکتے ہیں لیکن تم تو خود سراپا پاپ ہو، تم کہاں سدھرو گے؟ ابھی عجیب الفطرت سپی کے ساتھ میری گفتگو جا رہی تھی کہ پاٹھا کا فون آ گیا۔ میں فون سننے کے لیے چلا گیا۔ رات 9 بجے کے لگ بھگ پاشا نے حسب وعدہ سپی کی بیوی کو بھیج دیا۔ میں اس وقت پاٹھا کی طرف گیا ہوا تھا۔ واپس آیا تو باری نے بتایا کہ سپی کی بیوی آ گئی ہے اور وہ اس کے ساتھ کمرے میں ہے۔ للیتا ان دونوں کے لیے چائے اور بسکٹ وغیرہ لے کر گئی تھی۔ باری نے کہا، یہ سپی واقعی بڑا پاکھنڈی لگتا ہے۔ بیوی کے آنے پر بلند آواز سے رونے لگا اور سب کے سامنے اسے گلے لگانے لگا۔ وہ بھی بڑی تیز ترار نظر آتی ہے، شکل کی بھی اچھی ہے، سینہ تان تان کر چل رہی تھی۔ مقامی ہے؟ نہیں جی، مقامی تو نہیں لگتی، شاید انڈین ہو، گندمی رنگ کی ہے۔ کس کے ساتھ آئی تھی؟ 2 بندے ٹیکسی پر چھوڑ کر گئے تھے، بتا رہے تھے کہ وہ رتنا کو صاحب کے کارندے ہیں۔ میں سپی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازے کے پاس پہنچا تو اندر سے نسوانی ہنسی کی آواز آئی۔ کوئی بہت ہولے سے ہنسا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند لمحے کے لیے اندر مکمل سکوت رہا، پھر کسی نے چٹخنی گرا کر دروازہ کھولا۔ مجھے اپنے سامنے جو نسوانی صورت نظر آئی اس نے میرا دماغ بھگ سے اڑا دیا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہیں ہوا۔ ٹیوب لائٹ کی روشنی سپی کی پتنی پر پڑ رہی تھی۔ سپی کی پتنی میرے لیے اجنبی نہیں تھی، میں اسے ہزاروں میں پہچان سکتا تھا۔ روجہ پور گاؤں میں اشرف چیتا اور نادر جگی وغیرہ کے ساتھ میں اسے درجنوں مرتبہ دیکھ چکا تھا۔
وہ رانو تھی۔ میں اسے شناخت کرنے میں دھوکہ کھا ہی نہیں سکتا تھا۔ نادر جگی کے ڈیرے پر وہ زرق برق لباس میں پنجابی فلموں کی ہیروئن بنی پھرتی تھی اور ڈیرے کے ہر رہائشی کے ساتھ اٹھیلیاں کرتی تھی۔ ڈیرے پر اس کی حیثیت مشترکہ جائیداد کی سی تھی۔ ہر کوئی اس پر حق جتانے کے لیے تیار نظر آتا تھا۔ جب میں دوسری بار جگی کے ڈیرے پر آئے تو رانو اپنی ساری حشر سامانیوں کے ساتھ ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئی تھی۔ اس کی کرم فرمائیوں اور فدا ہو جانے والی اداؤں نے میرے ذہن میں سروج کی یاد تازہ کر دی تھی۔ پھر میں روجھا پور سے واپس لاہور آ گیا۔ اشرف چیتا یعنی ہارون پاشا بھی لاہور پہنچ گیا تھا۔ اسی کی زبانی مجھے رانو کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے اور کافی دن اسپتال میں بھی رہی ہے۔ بعد میں مجھے وقتاً فوقتاً رانو کے بارے میں معلوم ہوتا رہا تھا اور ایک مرحلے پر تو مجھے یہی محسوس ہونے لگا کہ شاید رانو کے کسی دن اللہ بیلی ہونے کی خبر آ جائے گی، مگر وہ ڈھیٹ ثابت ہوئی تھی۔ وہ ایک مذائقہ خیز واقعے میں زخمی ہوئی تھی، مگر اب اس واقعے کے اثرات رانو پر بالکل بھی نظر نہیں آتے تھے۔ آج میں اس آفت جہاں پنجابی فلموں کی ہیروئن کو پنجاب سے ہزاروں میل دور کولمبو کے اس گھر میں دیکھ رہا تھا، اور وہ بھی سپی جیسے بھیک منگے کی پتنی کے روپ میں۔ میں نیم تاریکی میں تھا اور ٹیوب لائٹ کی روشنی براہ راست رانو کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ ٹھیک سے مجھے نہیں دیکھ سکی، ویسے بھی میں ہلکے پھلکے میک اپ میں تھا۔ وہ مجھے شناخت کرنے میں ناکام رہی۔ میں اس سے کوئی بات کیے بغیر واپس مڑا اور کوریڈور سے ہوتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ رانو کو دیکھ کر میرے ذہن میں ہلچل سی مچ گئی۔ بہرحال میرے لیے یہ بات سمجھنا مشکل نہیں تھی کہ رانو اپنے بگ باس پاشا کے ساتھ یہاں پہنچی ہے۔ رانو کی حیثیت پاشا کی ایک ادنیٰ ملازمہ کی تھی۔ پاشا اگر اسے یہاں لایا تھا تو کسی خاص مقصد کے تحت ہی لایا تھا۔ عین ممکن تھا کہ پاشا گینگ سے تعلق رکھنے والے کچھ مزید افراد بھی پاشا کے ساتھ ہی کولمبو میں موجود ہوں۔ مجھے یہ کوئی گہرا چکر نظر آیا۔ پاشا نے مجھ سے وعدہ کر رکھا تھا کہ آئندہ 1-2 روز میں وہ مجھ پر سب کچھ واضح کر دے گا اور کچھ اہم نوعیت کی اطلاعات مجھے دے گا۔ اب پتہ نہیں یہ اطلاعات کیسی تھیں جنہیں حاصل کرنے کے لیے پاشا کو رتنا کو جیسے جرائم پیشہ بھیک منگوں کے ساتھ رہنا پڑ رہا تھا۔ عین ممکن تھا کہ پاشا نے رانو کو بھی کسی خاص مقصد کے تحت سپی کے ساتھ لگا رکھا ہو۔ سپی عورت کا بھوکا تھا اور رانو ایک ایسی لڑکی تھی جو مرد کی خواہش اور بھوک کو سمجھنے اور اسے استعمال کرنے کی قدرتی صلاحیت رکھتی تھی۔ میں کافی دیر تک یہاں رانو کی موجودگی کے بارے میں سوچتا رہا اور اس کے مضمرات پر غور کرتا رہا۔ میں سپی کی نوبیاحتہ پتنی کے بارے میں کئی دن سے سن رہا تھا، لیکن یہ بات تو میرے گمان میں بھی نہیں تھی کہ یہ پتنی جگی کے ڈیرے کی تتلی ہوگی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ رانو سے تنہائی میں ملاقات کروں اور اس گورکھ دھندے کے بارے میں جاننے کی کوشش کروں جو بھکاری مافیا کے حوالے سے یہاں موجود ہے۔ ابھی میں اس بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ ہارون پاشا کا فون آ گیا۔ ہیلو شاہ، کیسے ہو؟ سپی کی پتنی پہنچ گئی ہے؟ بالکل پہنچ گئی، اور میں تو اسے دیکھ کر حیران پریشان بیٹھا ہوں۔ مجھے پتا تھا اسے دیکھ کر تمہیں حیرانی ہوگی۔ اس چلتی پھرتی آفت کو تم جگی کے ڈیرے پر بڑی اچھی طرح دیکھ چکے ہو۔ وہاں اسے بہتی گنگا کہا جاتا تھا، جس میں ضرورت پڑنے پر ہر کوئی ہاتھ دھو سکتا تھا۔ ہاں، لگتا ہے یہاں بھی تم اسے کسی خاص ضرورت کے تحت ہی لائے ہو۔ نہیں، خاص ضرورت تو نہیں، بس عام ضرورت تھی۔ تم پہلے ہی بجھواتے رہو گے یا یہاں اپنی شان نزول کے بارے میں بھی کچھ بتاؤ گے؟ تمہیں نہیں بتاؤں گا تو اور کسے بتاؤں گا؟ تم جانتے نہیں ہو میرے نزدیک تمہاری کیا اہمیت ہے۔ اس کے لہجے سے آپوں آپ ایک طرح کی عقیدت مندی چھلکنے لگی۔ پھر کب مل رہے ہو؟ اس لیے تو کال کیا تمہیں۔ کل دوپہر تمہیں کوئی مصروفیت تو نہیں ہے؟ اگر ہوگی بھی تو میں ایڈجسٹ کر لوں گا۔ تم بتاؤ ملنا کہاں پر ہے؟ کولمبو ہوٹل، روم نمبر 114، 2nd فلور۔ ہم لنچ اکٹھے کریں گے۔ اوکے، میں پہنچ جاؤں گا۔ میرے خیال میں یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں کہ اپنے تعاقب وغیرہ سے باخبر رہنا۔ بے فکر رہو تم۔ میری طرف سے تو پروگرام فائنل ہے۔ اگر تمہاری طرف سے کوئی مسئلہ ہوا تو مجھے فون کر دینا۔ ہم کم از کم 3-4 گھنٹے وہاں بیٹھیں گے اور ہائی ٹی لے کر اٹھیں گے۔ اوکے۔ فون بند کرنے کے بعد میں نے پاشا کے لب و لہجے پہ غور کرنے لگا۔ لب و لہجے سے تو یہی اندازہ ہوتا تھا کہ اس کے پاس کچھ اہم نوعیت کی اطلاعات موجود ہیں۔ بہرحال ابھی تک یہ اسٹیج نہیں آئی تھی کہ میں مکمل طور پر پاشا پر اعتماد کر سکتا۔ ابھی ہمارے تعلق میں پختگی آئی تھی اور ناو یہ کسی بڑی آزمائش سے گزرا تھا۔ لاہور میں پاشا اسپتال سے فرار ہو گیا تھا۔ اس وقت مجھے ذہنی دھچکا لگا۔ مجھے محسوس ہوا کہ پاشا کی کایا پلٹ کے ہو جانے کے بارے میں جو اندازے میں نے لگائے تھے وہ شاید غلط ہیں۔ بعد ازاں پاشا نے کوشش کر کے مجھ سے ملاقات کی اور مجھے اعتماد میں لینا چاہا تھا۔ اس ملاقات کے بعد ہماری ملاقات یہاں کولمبو میں ہوئی تھی۔ ہارون پاشا کسی معمولی شخص کا نام نہیں تھا۔ اگر وہ یہاں کولمبو میں موجود تھا اور بنفس نفیس کچھ معاملات کا جائزہ لے رہا تھا تو پھر یقیناً یہ کوئی اہم ہی چکر تھا۔ میں سوچتا رہا اور الجھتا رہا۔ سوچ کے گھوڑے دوڑتے رہے اور مختلف سمتوں میں سفر کرتے رہے۔ سائیں علی کا خیال ذہن میں آ گیا۔ وہ آفت کا پرکالا ابھی تک سرجن روی داس کی کوٹھی میں ہی پایا جاتا تھا۔
پتہ نہیں کیا جادو تھا اس کی شخصیت میں. کچھ لوگ اس کے گرویدہ ہوتے تھے اور پھر تن من دھن سے اسی کے ہو جاتے تھے. ڈاکٹر داس نے نہ صرف سائیں کی ضمانت وغیرہ کرائی بلکہ اس کے ہر اشارے پر آنکھ بند کر کے عمل بھی کر رہا تھا. میں نے شیخ عاصم کے جسم میں جو زبردست قطع برید کروائی تھی وہ سرجن داس نے سائیں علی کی ہدایت پر ہی کی تھی. میری بات تو شاید وہ کبھی نہ مانتا. پچھلے 2-3 ہفتے سے سائیں سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی. پتہ نہیں وہ اندر ہی اندر کیا کھچڑی پکا رہا تھا. اس نے ابھی تک سروج کے بارے میں بھی مجھے ڈھنگ سے کوئی بات نہیں بتائی تھی. کسی وقت میرے ذہن میں یہ اندیشہ جاگتا تھا کہ کہیں وہ کسی چکر میں سورگواشی نہ ہو گئی ہو. زری گل اور صفدر پاکستان میں ہی تھے اور مسٹر کلارک کے ذریعے ان کی خیر خیریت مجھے وقتاً فوقتاً معلوم ہوتی رہتی تھی. اگر کسی کی خیر خیریت معلوم نہیں ہو رہی تھی تو وہ غزالہ تھی. شیخ کی طرف سے میرے اور غزالہ کے تعلق پر جو آخری سنگین وار ہوا تھا وہ یہی تھا کہ غزالہ مایوسی کی انتہا کو چھونے کے بعد میری دنیا سے اوجھل ہو گئی تھی. شیخ نے رقابت کا نہایت گھٹیا اور بھونڈا معیار پیش کیا تھا. اپنے ذریعے سے اس نے میری تصاویر غزالہ کے والدین تک پہنچائی تھیں. اس کے بعد غزالہ کے گھر میں ایک طوفان اٹھا تھا. اس طوفان نے امید کے سارے تنکے بکھیر دیے تھے. حالات جو پہلے ہی دشمن تھے خونخوار قاتل کا روپ دھار گئے تھے اور ہماری محبت جیسے قتل ہو گئی تھی. دل میں ایک وہم سا بیٹھ گیا تھا. پتہ نہیں کیوں کبھی کبھی لگتا تھا کہ شاید میری اور صفدر کی قسمت ایک جیسی ہے. جس طرح ویرا صفدر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی تھی اور وہ کبھی اس کا سراغ نہیں پا سکا تھا اسی طرح شاید میں بھی اب کبھی غزالہ کو نہیں دیکھ سکوں گا. لیکن ایسا سوچتے ہوئے دل میں کسی دور افتادہ گوشے میں امید کی کرن بھی نمودار ہوتی تھی. کہیں اندر سے آواز آتی تھی غزالہ کتنی بھی سنگ دل سہی کتنی بھی بے رحم سہی پر میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتی. اسے واپس آنا ہوگا. اگلے روز پروگرام کے مطابق کولمبو ہوٹل میں میری اور ہارون پاشا کی ملاقات ہوئی. پاشا سوٹ میں ملبوس تھا. اس نے ہلکے نیلے قمیص پر نفیس ٹائی لگا رکھی تھی. اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ شخص چند دن پہلے رتنا کو جیسے بھکاری کے ڈیرے پر موجود تھا اور بھکاریوں کے گروپ کا حصہ نظر آتا تھا. رسمی گفتگو کے بعد ہم کچھ دیر تک ان ناقابل فراموش شب و روز کو یاد کرتے رہے جو ہم نے گارڈ جلال خان اور نوخیز شکیلہ کے ساتھ یکبستہ قبر میں گزارے تھے. بھوک اور نقاہت کے ہاتھوں شکیلہ کا سسک سسک کر مرنا ہمیں یاد آ گیا اور آزردہ کر گیا. اس گفتگو کے بعد ہم اصل موضوع کی طرف آ گئے. پاشا نے کہا شاہ جہان میں جو کچھ بھی ہوں لیکن احسان فراموش نہیں ہوں اور حقیقت یہی ہے کہ مجھ پر میری زندگی بچانے کا تم نے احسان کیا ہے. ایسے وقت میں جب خوراک کے ہر ذرے اور قطرے کی قیمت تھی تم نے اپنے حصے کے لقمے میرے منہ میں ڈالے تھے. اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر میری زندگی کی ڈور سلامت رکھنے کی کوشش کی تھی. پلیز پاشا یہ ذکر بار بار دہرانے سے کیا فائدہ. نہیں شاہ جہان مجھے آج دہرانے دو. جب میری نبضیں ڈوب رہی تھیں اور سانسیں اکھڑ رہی تھیں میں نے خود سے ایک سوال کیا تھا. میں نے اپنے آپ سے پوچھا تھا پاشا آج تک تو نے زندگی کا صرف ایک پہلو دیکھا ہے. تو نے حوث پرستوں کی حوث دیکھی ہے اور خود بھی حوث پرست بن کر دکھایا ہے. تو نے ظالموں کا ظلم دیکھا اور خود بھی بے رحمی کے ریکارڈ قائم کیے. تو نے برائی کی معراج دیکھی اور خود بھی اس معراج کو چھوا ہے. کیا تو نے کبھی دوسری طرف جھانکنے کی بھی کوشش کی ہے؟ کیا تیرے تصور میں انسان کی خوبصورتی نرمی محبت اور قربانی بھی آئی ہے؟ جب میں خود سے سوال پوچھ رہا تھا تو میرا سر تمہاری گود میں تھا اور تم اپنے ناتواں ہاتھوں سے میرے منہ میں دودھ اور بسکٹ کا مکسچر ٹپکانے کی کوشش کر رہے تھے. میرے دل نے گواہی دی تھی کہ زندگی کا دوسرا رخ بھی ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جو ان لوگوں سے یکسر مختلف ہیں جو میں آج تک دیکھتا رہا ہوں. یہ لوگ میرے آس پاس ہی موجود رہے مگر ہمیشہ میری نظروں سے اوجھل رہے. اس وقت مجھے احساس ہوا تھا کہ میں نے صرف آدھی دنیا دیکھی ہے. آدھی دنیا میری نگاہوں سے بالکل اوجھل رہی. اس وقت میرے دل میں یہ شدید خواہش پیدا ہوئی تھی کہ مجھے دوسری زندگی ملے اور اس دوسری زندگی میں اس آدھی دنیا میں جیوں جو میں نے آج تک دیکھی ہی نہیں. اس وقت شاہ جہان اس وقت سے میرے اندر ایک نیا انسان نمودار ہوا تھا. وہ جذباتی لہجے میں بول رہا تھا. اس کی آنکھوں میں نمی تھی. یہ پاشا گینگ کا سرغنہ نہیں تھا صرف پاشا تھا. اس نے سگریٹ نکالا اور قیمتی لائٹر سے سلگاتے ہوئے بولا ممکن ہے شاہ جہان کہ تمہارے ذہن میں میرے حوالے سے شکوک موجود رہے ہوں اور اب بھی ہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ شکوک باقی نہیں رہیں گے کیونکہ میرے دل میں تمہارے لیے سچائی اور محبت ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں. بہت شکریہ پاشا میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں. اسپتال سے فرار ہو کر میں نے یقیناً تمہیں مایوس کیا تھا لیکن یہ قدم میں نے بہت سوچ سمجھ کر اٹھایا تھا. اس کے بعد میں تم سے مسلم ٹاؤن والی کوٹھی میں ملا تھا. میں نے تم سے کہا تھا کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھاتا ہے. تم مجھے اسی ماحول میں رہنے دو جس میں میں رہ رہا ہوں. ممکن ہے اس وقت بھی تمہیں میری بات میں کچھ زیادہ وزن محسوس نہ ہوا. تم نے سوچا کہ میں ہلکی دلیلیں پیش کر رہا ہوں. نہیں پاشا میں تم پر تمہارے اندازے سے زیادہ بھروسہ کرتا رہا ہوں. بہرحال میں نے جو کچھ سوچا تھا وہ پورا ہوا ہے. میری توقعات غلط نہیں نکلی. اپنی سابقہ حیثیت میں رہتے ہوئے مجھے 1-2 بڑے اچھے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا ہے.
بڑے اچھے کہتے ہوئے اس کا لہجہ تنزیہ ہو گیا۔ یہ 4-5 ماہ پہلے کی بات ہے، جب لاہور میں ایک بہت بڑے بدماش نے مجھ سے رابطہ قائم کیا۔ یہ بدماش بدقسمتی سے ایک بہت بڑا فلم پروڈیوسر بھی ہے۔ اس کے ساتھ میری جان پہچان پرانی ہے اور وحدت علی کے ذریعے پیدا ہوئی تھی۔ اس نے مجھے اطلاع دی کہ منوہرا دیوی مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ منوہرا دیوی کا نام سن کر میں بری طرح چونکا۔ میرا خیال ہے تم بھی اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو جانتے ہی ہوگے۔ وہ دنیا کی جانی پہچانی انٹرنیشنل نائکا ہے۔ دنیا کی امیر ترین ہستیوں کو کال گرل سپلائی کرنے کا شرف اسے حاصل رہا ہے۔ نام تو سنا ہوا ہے، میں نے کہا۔ وہ بولا، میں نے بھی ابھی تک اس کا صرف نام ہی سنا ہوا تھا۔ بہرحال اس اطلاع کے بعد میرے اندر زبردست ہلچل پیدا ہو گئی۔ بدماش پروڈیوسر قادر رانجھا نے مجھ سے کہا، پاشا صاحب، آپ کے لیے غیبی مدد آئی ہے۔ آج کل آپ کے حالات پتلے ہیں نا۔ آپ کی ٹیم کے اہم ممبر ڈیوی، میڈم شہرزاد اور وحدت علی وغیرہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ ایسے میں منوہرا دیوی کا بلاوا بس ایک لاٹری ہی سمجھے۔ یہ لاٹری آپ کے نام نکل گئی نا تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ میں نے رانجھا کی باتوں میں دلچسپی ظاہر کی۔ قریباً 1 ہفتے بعد اسلام آباد کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں منوہرا دیوی سے میری ملاقات ہو گئی۔ شاہ جہان، میں منوہرا کے بارے میں تمہیں کچھ بتاؤں گا تو تم مبالغہ سمجھو گے۔ وہ بے حد عیار اور زمانہ ساز عورت ہے۔ اڑتی چڑیا کے پر گننے والا محاورہ تو تم نے سنا ہوگا۔ بس سمجھو کہ وہ اڑتی چڑیا کے پر گن لیتی ہے۔ اس کی دولت کا اندازہ لگانا خاصا دشوار کام ہے۔ اس روز قریباً ساری رات میرے اور منوہرا کے درمیان اہم گفتگو ہوئی۔ اس گفتگو کا لب لباب یہ تھا کہ جرائم کی دنیا کے ایک بہت بڑے کردار کو میری اور میرے سیٹ اپ کی ضرورت تھی۔ اس کردار کا نام کنگ براؤن ہے۔ میرے سر پر بم کا دھماکہ ہوا۔ کان شائیں شائیں کرنے لگے، تاہم میں نے اپنے تاثرات پر قابو پایا۔ پاشا بولا، میرا اندازہ ہے کہ تم منوہرا دیوی کی طرح کنگ براؤن کے نام سے بھی بے خبر نہیں ہو۔ ہاں، یہ نام بھی میرے لیے اجنبی نہیں ہے۔ تو پھر تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ کنگ کا شمار چند بڑے انسانی اسمگلرز میں ہوتا ہے۔ میرا مطلب ہے انسانوں کی اسمگلنگ۔ کچھ عرصہ پہلے تک بعض افریقی ممالک میں کنگ براؤن کا بے حد زور رہا۔ وہاں بہت سرگرم تھا وہ۔ اس کا ہیڈ کوارٹر موریتانیہ میں تھا اور وہاں اس نے ماریا ٹرسٹ کے نام سے ایک بڑا رفاہی ادارہ قائم کر رکھا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ادارہ دراصل انسانی اسمگلنگ کے کاروبار کا مرکز تھا۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ تمہارا اور کیا کیا خیال ہے؟ پاشا نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں سمجھا نہیں۔ وہ بڑی گہری نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اب وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، ماریا ٹرسٹ اور کنگ براؤن کے بارے میں جتنا تم جانتے ہو شاید کوئی اور نہیں جانتا۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پچھلے 2-3 ماہ میں نے اس سلسلے میں تمام تر معلومات حاصل کر لی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ماریا ٹرسٹ میں جو کچھ ہوا اور کنگ براؤن پر جو کچھ بیتی، وہ سب کچھ مجھے ازبر ہو چکا ہے۔ مثلاً کیا کچھ؟ اس حوالے سے شروع میں تو میری معلومات کچھ زیادہ نہیں تھی۔ جب موریتانیہ میں واقعات تازہ ہوئے تھے، پاکستانی اخبارات میں بھی چھوٹی موٹی خبریں چھپتی رہتی تھیں۔ باہر سے آنے والے لوگوں نے بھی اس بارے میں کچھ بتایا۔ کچھ معلومات مجھے اس وقت حاصل ہوئی جب میں ایک ذاتی کام سے نیو یارک گیا تھا۔ بہرحال یہ ساری معلومات سرسری سی تھیں۔ اس طرح کی معلومات میری طرح اور بہت سے لوگوں کے بھی پاس تھیں۔ ان معلومات کے مطابق ماریا ٹرسٹ کی اینٹ سے اینٹ بجانے میں جن لوگوں کا ہاتھ تھا ان میں کچھ پاکستانی نوجوان بھی تھے۔ یہ بات بھی کہی جا رہی تھی کہ ماریا ٹرسٹ پر ہونے والے حملے میں کنگ براؤن کا 9 عمر بیٹا مارا گیا تھا اور اس کے علاوہ بھی کئی قریبی ساتھی ہلاک ہوئے تھے۔ بہرحال منوہرا دیوی سے ملاقات کے بعد میں نے ان سارے واقعات کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کی۔ مجھے پتہ چلا کہ ماریا ٹرسٹ کو تہوبالہ کرنے میں ایک بڑے باغی گروپ کا کردار تھا۔ تاہم ٹرسٹ میں ہونے والے خون ریز مارکے میں تم نے اور تمہارے ساتھیوں صفدر، زری اور سائیں علی نے بھی اہم کردار ادا کیے تھے۔ سائیں علی کو مقامی لوگ ایک اوتار کی طرح پوجنے لگے تھے اور اس کے گرد غریب اور نادار لوگوں کا ایک جم غفیر اکٹھا ہو گیا تھا۔ کنگ براؤن کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ ٹرسٹ میں آتش زدگی کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ چند لمحے توقف کر کے پاشا نے سگریٹ کے 2 گہرے کش لیے۔ اب مجھے پتہ چلا کہ کنگ براؤن برطانیہ میں ہے اور اپنی پیشہ ورانہ سرگرمیوں کو نئے سرے کے ساتھ منظم کر رہا ہے۔ اس مرتبہ کنگ کا مرکز برطانیہ یا ہالینڈ قرار پایا ہے۔ کنگ کے ساتھ منوہرا دیوی اور اس جیسے 2-3 مزید لوگ بھی شامل ہیں۔ یہ لوگ کچھ ایسی پلاننگ کر رہے ہیں کہ سب کچھ قانون کی ناک کے نیچے ہوتا رہے اور قانون کچھ بھی نہ کر پائے۔ منوہرا سے پہلی ملاقات کے بعد 2 ہفتے تک تو خاموشی رہی۔ پھر منوہرا سے اوپر تلے میری 3-4 ملاقاتیں مزید ہوئیں۔ ان ملاقاتوں میں منوہرا کے ارادے مزید کھل کر سامنے آ گئے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ بڑی چابک دستی سے وہ بردہ فروشی کے لیے ایک وسیع جال بچھایا جا رہا ہے، ایک ایسی سازش جو دھیرے دھیرے اپنی پرتیں کھول رہی ہے۔ یہاں سری لنکا میں تمہاری موجودگی کیا معنی رکھتی ہے پاشا؟ منوہرا سے جو میری آخری ملاقات ہوئی تھی اس میں ہمارے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا۔ اس معاہدے کے مطابق مجھے اپنے سارے سیٹ اپ کے ساتھ منوہرا کے لیے کام کرنا ہے۔ ایک معقول رقم وہ مجھے دے چکی ہے
اور اس کے بدلے میں میں نے کام کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ کام کیا ہے؟ رتنا کو کے بارے میں تمہارا کیا اندازہ ہے کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے؟ پاشا نے الٹا مجھ سے سوال کر دیا۔ میرے خیال میں رتنا کو بھی پاٹھا سادھو کے انداز میں ایک بھکاری گروہ کا لیڈر ہے، اور یہاں لوگوں سے وہ دہاڑی پر بھیک منگواتا ہے۔ مگر فرق یہ ہے کہ رتنا کو جرائم پیشہ بھی ہے۔ وہ بچوں اور بڑوں کو اچھا بھکاری بنانے کے لیے انہیں اپاہج کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ عین ممکن ہے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ جرائم کا ارتکاب وہ کرتا ہو۔ تمہارا اندازہ درست ہے۔ بھکاریوں کی لیڈری کو تو رتنا کو کی زندگی کا صرف ایک پہلو ہے۔ رتنا کو ایک پرانا بردہ فروش بھی ہے۔ علاقے کے دوسرے کئی بردہ فروشوں سے اس کے گہرے روابط ہیں۔ منورہ کو ارد گرد کے ملکوں میں ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ بظاہر عام دھندے کر رہے ہیں، لیکن ان دھندوں کی آڑ میں اصل کام انسانوں کی اسمگلنگ اور بردہ فروشی کا ہے۔ پاشا کی اطلاعات میرے لیے واقعی بے حد سنسنی خیز تھیں۔ کنگ براؤن اور ماریا ٹرسٹ کے حوالے سے میرے بہت سے زخم تازہ ہو گئے تھے۔ کئی بھولی باتیں یاد آ گئی تھیں۔ کنگ براؤن کا فرار ہو جانا واقعی ہمارے لیے دھچکا تھا۔ یہ اندیشہ میرے ذہن میں موجود رہا تھا کہ کنگ خود کو پھر سے منظم کر سکتا ہے۔ میرے اور صفدر کے ذہن میں کئی بار آیا تھا کہ ہم کنگ کا سراغ لگا کر اس کے مشن کی بےخکنی کرنے کی کوشش کریں، لیکن پاکستان پہنچتے ہی ہم مقامی تخریب کاری کے مسئلے میں الجھ گئے تھے۔ اوپر تلے ہونے والی سنگین وارداتوں نے مجھے اور مرحوم صاحب صاحب کو مجبور کر دیا کہ ہم پوری توجہ کے ساتھ اس مسئلے سے نمٹنے کی کوشش کریں۔ پاشا نے کہا، پچھلے چند مہینوں سے میں یہاں رتنا کو کے ساتھ موجود ہوں۔ اس نے اب مجھ پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ مجھے اس کے کئی اندرونی معاملات میں جھانکنے کا موقع ملا ہے۔ رتنا کو ایک گھاگ بردہ فروش کے طور پر میرے سامنے آیا ہے۔ منورہ سے آخری ملاقات کب ہوئی تھی تمہاری؟ وہ تو پاکستان میں ہوئی تھی، لیکن 5-6 دن پہلے فون پر بات ہوئی ہے۔ میں نے منورہ سے کچھ ضروری ہدایات مانگی تھی۔ شاید تمہارے لیے یہ بات تعجب کا باعث ہو کہ 20 لڑکے اور لڑکیوں کا ایک گروپ ہالینڈ اسمگل کیے جانے کے لیے بالکل تیار ہے۔ یہ کھیپ مجھے رتنا کو نہیں فراہم کی ہے۔ فون پر منورہ سے جو میری بات ہوئی وہ اسی گروپ کے حوالے سے تھی۔ ہم نے گروپ کو بھجوانے کا طریقہ کار طے کیا ہے۔ شاید تم یہ سوچ رہے ہو کہ اتنی اہم گفتگو ٹیلی فون پر کیسے ہو گئی؟ اس کے لیے ہم کوڈ ورڈز استعمال کرتے رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کام کافی آگے پہنچ چکا ہے۔ بالکل بھائی، منورہ طوفانی بگولہ بنی ہوئی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ وہ راؤنڈ دی کلاک کام کر رہی ہے۔ غالباً کنگ براؤن کی طرف سے اسے علاقے میں کوئی ٹارگٹ دیا گیا ہے جسے وہ جلد از جلد پورا کرنا چاہتی ہے۔ جو گروپ بھیجا جا رہا ہے وہ کس حیثیت سے جا رہا ہے؟ وہ لوگ ہالینڈ میں اچھی ملازمت کے جھانسے میں جا رہے ہیں۔ ممکن ان میں سے چند ایک کو اچھی ملازمت دے دی جائے، اور یہ بھی ممکن ہے ان سب کو ملازمت دے دی جائے اور وہ سارے وعدے پورے کر دیے جائیں جو یہاں ان سے کیے گئے ہیں۔ لیکن یہ لوگ بعد میں دوسرے لوگوں کو پھانسنے کے لیے چارے کے طور پر استعمال ہوں گے۔ سمجھو کہ ان 20 میں سے ہر شخص 8-10 مزید افراد کو شکاریوں کے جال میں پھانس سکتا ہے۔ ان لوگوں کا یہ نیا طریقہ کار ہے جو بے حد کامیاب ہو رہا ہے۔ تمہارا اگلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ اسٹیپس تو بہت سے ہیں۔ بہرحال آج کل ایک مسئلہ کچھ پریشان کر رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے شاہ جہان کہ میں اندر سے بدل چکا ہوں۔ اتنا بدل چکا ہوں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ شاید تم یقین نہ کرو، لیکن حقیقت یہی کہ میں اب جو کچھ بھی کر رہا ہوں نا، اپنی طبیعت کے خلاف کر رہا ہوں۔ آج کل ایک ایسی ہی کارروائی ہے جو میری طبیعت کے بہت خلاف ہے اور مجھے پریشان کر رہی ہے۔ کچھ تفصیل بتانا پسند کرو گے؟ تم نے سنگنگ ڈالز گانے والی گڑیوں کا نام تو سنا ہی ہوگا نا؟ نہیں، تمہاری زبان سے آج پہلی دفعہ سن رہا ہوں۔ یہ 3 سنالی بہنیں بہت خوبصورت گاتی ہیں، خود بھی خوبصورت ہیں، مگر ان کی اصل خوبی ان کے اندر کا حسن ہے۔ میرے پاس ان کی تصویریں بھی ہیں۔ پاشا نے اپنی پچھلی جیب میں ہاتھ ڈالا اور بٹوے میں سے ایک تصویر برآمد کی۔ تصویر دیکھنے سے پہلے ہی مجھے کچھ اندازہ ہو چکا تھا۔ تصویر دیکھ کر یقین ہو گیا۔ یہ وہی 3 سنگرز تھیں جنہیں میں نے پاٹھا کے ڈیرے پر دیکھا تھا۔ وہ چہچہاتی چڑیوں جیسی لڑکیاں جو بس تھوڑی دیر کے لیے ڈیرے پر آئی تھیں اور محفل میں رنگ بھر کر چلی گئی تھیں۔ ان میں واقعی کوئی بات تھی جو ان کی شکلیں ابھی تک میرے ذہن پر نقش تھیں۔ ان کی معصومیت، سادگی اور ان کی دل میں اتر جانے والی آوازیں، سب کچھ مجھے یاد تھا۔ میں نے تصویر دیکھی۔ اس میں پاشا صوفے پر نیم دراز تھا۔ تینوں لڑکیاں بڑی بے تکلفی سے اس کے ارد گرد بیٹھی تھیں، بلکہ اس پر لدی ہوئی تھیں۔ ان کے انداز میں حد درجے کی سادگی اور اپنائیت تھی۔ وہ تینوں پینٹ شرٹس میں تھیں۔ ان کے نہایت ملائم ریشمی بال تصویر میں چمک رہے تھے۔ ایک لڑکی پاشا کو چمچ سے کچھ کھلا رہی تھی۔ یہ تصویر تقریباً 6 ہفتے پرانی ہے۔ میرے پاؤں پر شدید چوٹ لگ گئی تھی اور میں 5-6 دن گھر سے نہیں نکل سکا تھا۔ یہ تینوں میری تیمارداری کے لیے آتی تھیں۔ ان سے رابطہ کیسے ہوا تمہارا؟ بس اپنے سی منحوس کام کے سلسلے میں۔ یعنی تم ان کو بھی ہالینڈ پہنچانے کا ارادہ رکھتے تھے؟ رکھتا تھا نہیں، رکھتا ہوں۔ یہ کام میرے ذمے منورہ دیوی کی طرف سے لگایا گیا ہے۔ یہ بھی اپنی جگہ ایک چھوٹی سی تلخ کہانی ہے۔ یہ تینوں بہنیں شوبز میں ہونے کے باوجود بڑی مختلف طبیعت کی مالک ہیں۔ اسٹیج کے علاوہ ٹی وی چینلز پر بھی پرفارم کرتی ہیں۔ پورے ملک میں انہیں پہچانا اور پسند کیا جاتا ہے، تاہم یہ اسکینڈلز وغیرہ سے دور ہی رہی ہیں۔ حیرت کی بات ہے،
शोबिस जहाँ हर जवान औरत को हविस की निगाह से देखा जाता है, इन तीनों बहनों को इज्जत और एहतराम दिया जाता है। तुमने इनकी मुस्कुराहटें देखी हैं? बिल्कुल बच्चियों जैसी लगती हैं। ऐसे चेहरों को देखकर अक्सर और बेशतर को रूमानी ख्याल जहन में नहीं आता, बल्कि मुक़द्दस रिश्तों की तरफ ध्यान जाता है। फिर भी ये दुनिया है शाहजहान, यहाँ हर किस्म के बदनीयत लोग मौजूद हैं। उनका जहन सिर्फ बुराई को देखता है। जिस तरह मक्खी सैकड़ों फूलों के दरमियान भी बस गंदी चीज़ पर ही जाकर बैठती है ना, इन गाती गुड़ियों पर भी गलीज़ नज़र पड़ गई। ये नज़र जितनी गलीज़ थी उतनी ही ख़तरनाक थी। मेरा मतलब मनोहरा देवी की नज़र से है। पाशा ने कहा। मनोहरा इन दिनों कुछ अच्छे चेहरों की तलाश में कोलंबो आई हुई थी। जैसा कि तुम्हें मालूम होगा, मनोहरा अपने शोबिस के साथ ताल्लुक़ को हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल करती है। वो अक्सर व बेशतर अपने शिकार को टीवी या सिल्वर स्क्रीन का झांसा देती है। वो कलाकारों की कमज़ोरियों को बड़ी अच्छी तरह समझती है। उसके वार से बचना बहुत मुश्किल होता है। और तो और वो इंडिया की कई मारूफ अदाकाराओं को हॉलीवुड में प्रमोट करने के वादे पर गैर मुल्की अय्याशों के बेडरूम से पहुंचा चुकी है। मैं उनकी कहानियां सुनाऊं ना तो तुम दंग रह जाओगे। बहरहाल, मैं बात कर रहा था सिंगिंग डॉल्स यानी गाती गुड़ियों की। मनोहरा ने इन तीनों पर भी जाल फेंका। उसने इन्हें बॉलीवुड यानी इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट में मुतारिफ़ कराने का झांसा दिया और अपने साथ बम्बई ले जाना चाहा, पर उसकी दाल नहीं गली। क़नात पसंद बहनों ने बम्बई जाने से इनकार कर दिया। उनके वालिद ने मनोहरा को फ़कत इतनी इजाज़त दी कि वो कोलंबो में तीनों बहनों की ऑडियो एल्बम रिकॉर्ड कर दे। मनोहरा ने इस एल्बम पर काम शुरू कर दिया, लेकिन फिर उसे अधूरा छोड़कर वापस चली गई। उसे मालूम था ये एल्बम श्रीलंका से बाहर मकबूलियत हासिल नहीं कर सकेगा और माली नुकसान पहुँचाएगा। हकीकत में मनोहरा को तीनों बहनों के फ़न से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो उनकी जुदा किस्म की खूबसूरती पसंद आई थी और उनकी जिस्मानी मौजूनियत भाई थी। इन दोनों चीज़ों से जुदा होकर उनकी आवाज़ मनोहरा के लिए कोई ख़ास कीमत नहीं रखती, बल्कि बिल्कुल ही अहमियत नहीं रखती। पहली कोशिश में नाकाम होकर चंद माह बाद मनोहरा ने दूसरी पेशकश की। ये कोशिश उसने एक अर्जुन राय नामी इंडियन से कराई, जो अरसा 15 साल से अमेरिका में मुक़ीम है और स्टेज शोज़ का मशहूर प्रमोटर है। मेरा ख्याल है तुमने अपने साईं आली से उसका नाम सुना होगा। वो साईं को बहुत अच्छी तरह जानता है और उसे बहुत बड़ा गुरु मानता है अपना। मैंने कहा, साईं को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से लोग गुरु और महागुरु मानते हैं। बहरहाल, साईं ने कभी मुझसे इस मौजू पर कोई बात नहीं की। अर्जुन राय श्रीलंका आया और उसने तीनों बहनों को कई तरह के लालच देकर अमेरिका ले जाना चाहा, पर उसे भी नाकामी हुई। मनोहरा को ज़िद सी हो चली थी। जब शिकार उसके हाथ में आकर निकल जाते तो वो दीवानी सी हो जाती है। कुछ अरसे बाद यानी 8 से 6 माह पहले उसने गाती गुड़ियों को फांसने की एक और कोशिश की। ये कोशिश एक मकामी शख्स के ज़रिए की गई और ख़याल है कि इस काम के लिए उसे भारी मुआवजे की पेशकश भी की गई। बहरहाल, उस शख्स को ये नहीं मालूम था कि दर हकीकत वो किसके लिए काम कर रहा है। उस शख्स का ताल्लुक़ तामिल टाइगर से बयान किया जाता है। ये शख्स नामालूम अफराद की तरफ से की जाने वाली फायरिंग में हलाक हो गया और उसकी लाश जाफना के एक जंगल में पाई गई। यूँ मनोहरा की तीसरी कोशिश भी ठप हो गई। अब तुम इसे चौथी कोशिश कह सकते हो। मनोहरा ने यह काम मेरे ज़िम्मे लगाया है। ये काम मेरे लिए यूँ भी अहम हो गया है कि अब तक मेरी कोई ठोस कारकर्दगी मनोहरा और किंग ब्राउन वगैरह के सामने नहीं आई है। मनोहरा की गुड बुक्स में अपना नाम लिखवाने के लिए मुझे एक अच्छी कारकर्दगी की सख्त ज़रूरत है, और ये अच्छी कारकर्दगी तीनों बहनों के कामयाब इख्वा की सूरत में मेरे हिस्से में आ सकती है। मेरा ख्याल है मैं तुम्हारा मसला कुछ समझ रहा हूँ। इन तीनों बहनों से करीब होने की कोशिश में तुम उनसे जज्बाती तौर पर वाबस्ता हो गए हो। अब तुम्हारे लिए धोखा देना मुश्किल हो रहा है ना? मज़े की बात। पाशा के होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। मेरी कोई बात भी तुमसे छुपी हुई नहीं है। मैं इतराफ़न कहता हूँ कि मैंने 20 कत्ल किए हैं। मेरे हाथों से आबरू रेजियाँ हुई हैं, अगवा हुए, खून रेज तकरीबी कार्रवाइयाँ हुई। मेरे दिलो दिमाग ने बहुत कम निदामत महसूस की है। मेरे हाथों में शायद ही कभी लर्जिश आई हो, लेकिन मैं वो नहीं रहा। मुझे यकीन है कि मैं अंदर से मिस्मार हो गया हूँ। तुमने मुझे मिस्मार कर दिया शाहजहां। अरे, तुम तो फिल्मी डायलॉग बोलना शुरू हो गए। नहीं, यह हकीकत है। मैं बुराई के लिए अंदर से बड़ा कमज़ोर हो गया हूँ। अब ये लड़कियों वाला मामला ही ले लो। इन्हें शीशे में उतारने के लिए मुझे उनके सामने एक शो प्रमोटर का भेस भरना पड़ा। मैंने उन्हें बता रखा है कि मैं श्रीलंका के तूल अर्ज़ में म्यूज़िकल शोज़ मुनक्किद करने का इरादा रखता हूँ। इस हवाले से मुझे लड़कियों के करीब आने का मौका मिला। एक इत्तेफाक के तहत वो मुझे बड़े भाई के तौर पर मुखातिब करने लगी। जब वो मुझे भाईजान कहने लगी तो हमारे दरमियान तकल्लुफ़ की कई दीवारें गिर गईं। मैं 2-4 दफ़ा उनके घर भी गया। उनकी वालदा फौत हो चुकी हैं। वालिद से मिला हूँ। वो भी बड़े सादा दिल और सच्चे इंसान हैं। गाती गुड़ियों जैसी बेटियाँ ऐसे ही शख्स की हो सकती हैं। चंद हफ्ते पहले जब मेरे पाँव में चोट आई तो मुझे हकीकी मानों में उन लोगों को करीब से देखने और समझने का मौका मिला। वो तीनों बहनें इतनी हमदर्द, गमगुसार और बेलौस हैं कि मैं शशदर रह गया। जब मैं इनके बारे में इस अंदाज से सोचता हूँ जिस अंदाज में मनोहरा सोच रही है तो मैं कांप जाता हूँ।
منورہ کے جال میں پھنسنے کے بعد ان لڑکیوں کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے نا، اس کا تصور بھی سہانا روح ہے۔ وہ بیچاریاں آنے والے وقت سے بے خبر میرے گرد چڑیوں کی طرح چہچہاتی رہتی ہیں۔ یہ تصویر جو تم دیکھ رہے ہو نا، انہی دنوں کی ہے جب میرے پاؤں میں چوٹ لگی تھی۔ چھوٹی لڑکی مجھے اپنے ہاتھ سے دوا کھلا رہی ہے۔ یہ میری رسٹ واچ دیکھ رہے ہو؟ ہاں، بہت خوبصورت گھڑی ہے۔ یہ منجلی والی نے 2 دن پہلے زبردستی میری کلائی پر باندھی۔ وہ تینوں اس وقت شہرت کی بلندیوں پر ہیں، پر غرور نام کو نہیں، نہ ہی وہ مزید شہرت یا دولت کی تمنا رکھتی ہیں۔ عجیب فطرت ہے ان کی، ایسی فطرت ہے جو دل میں گھر کر جاتی ہے۔ بے لوث محبت، ہنسنا، کھیلنا اور کسی کو مصیبت میں دیکھ کر اس کی مدد کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جانا، یہ ان لڑکیوں کی اہم خصوصیات ہیں۔ تم نے ان لڑکیوں کے بارے میں اتنا کچھ بتا دیا کہ اب انہیں دوبارہ دیکھنے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے۔ کیا مطلب؟ کیا تم پہلے ان سے مل چکے ہو؟ ہاں، پاٹھا کے ڈیرے پر تھوڑی دیر کے لیے انہیں گاتے سنا تھا۔ کیسی لگیں تمہیں؟ بہت معصومیت۔ ہاں، واقعی معصومیت تو بہت نظر آتی ہے ان میں۔ خوبصورت بھی ہیں، لگتا نہیں کہ شوبز سے تعلق رکھتی ہوں گی۔ کچھ دیر تک میرے اور پاشا کے درمیان گفتگو ہوتی رہی۔ کئی خفیہ گوشوں کی نقاب کشائی ہوئی اور کنگ کے ارادوں کے بارے میں معلوم ہوا۔ 20 عدد بے روزگار نوجوانوں کی پہلی کھیپ صرف 4 روز بعد کینڈی سے ہالینڈ کے لیے روانہ ہو رہی تھی۔ ان سارے نوجوانوں کا تعلق کینڈی اور اس کے گرد و نواح سے ہی تھا۔ ان لوگوں کو 3 روز بعد کینڈی سے کولمبو پہنچنا تھا اور یہاں سے ایمسٹرڈیم کے لیے پرواز کرنا تھا۔ شروع میں پاشا کا ارادہ تھا کہ وہ تینوں گلوکارہ بہنیں بھی اسی کھیپ کے ساتھ ہی ایمسٹرڈیم پارسل کر دے گا، لیکن اب اس نے یہ پروگرام تھوڑا سا آگے کر دیا تھا۔ آخر میں پاشا نے کہا، میں عنقریب تم سے رابطہ کرنے والا تھا، لیکن خدا کا شکر ہے تم سے یہاں سری لنکا میں ملاقات ہو گئی۔ تم سے بات کر کے مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میرا آدھا بوجھ اتر گیا۔ میں نے اپنی تمام تر معلومات بغیر کسی چھانٹی کے تم تک پہنچا دی ہیں، اور جو کچھ میں سوچ رہا ہوں وہ تمہیں بتا دیا ہے۔ اب 1-2 روز تم سوچ لو، اگر اپنے کسی ساتھی سے مشورے کی خواہش رکھتے ہو تو مشورہ بھی کر لو۔ اس کے بعد جیسا تم کہو گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ میں سمجھتا ہوں شاہ جہان کہ اس معاملے میں تم اتھارٹی ہو۔ تم نے کنگ اور اس کی مافیا کو بہت قریب سے دیکھا ہے، نہ صرف دیکھا ہے بلکہ ان سے ٹکر بھی لی ہے، ان کو بھگتا ہے۔ تمہاری رائے کا احترام کرنا اس معاملے میں بہت لازم ہے۔ اگر سچ پوچھتے ہو تو میں خود کو بہت خوش قسمت محسوس کر رہا ہوں کہ آج انسانی اسمگلنگ کے اس بڑے نیٹ ورک کے حوالے سے میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ تم نے اب تک جو کچھ کیا ہے قابل تعریف ہے پاشا۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ تمہارے ذریعے اتنی سود مند معلومات مجھ تک پہنچیں گی۔ چھوڑو جی، یہ تو لہو لگا کر شہیدوں میں شامل ہونے والی بات ہے۔ تم نے ماریا ٹرسٹ کو توڑنے کے لیے جو قربانیاں دی ہیں نا، ان کے بارے میں جان کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی دل پر ایک بھاری پتھر بھی رکھا ہے۔ جو لوگ اپنے باصلاحیت لوگوں کی قدر نہیں کرتے، وہ ضرور نقصان اٹھاتے ہیں۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنا تو بہت کچھ چاہتا ہوں، لیکن پھر تم کہو گے کہ میں تمہارے منہ پر تمہارے قصیدے پڑھ رہا ہوں۔ لیکن حقیقت یہ شاہ جہان کہ تم نے اور تمہاری ٹیم نے موریتانیہ میں جو کچھ کیا، وہ کسی مغربی ملک کے افراد نے کیا ہوتا نا تو میڈیا انہیں اٹھا کر آسمان پہ پہنچا دیتا۔ رسائل و جرائد میں ٹائٹل اسٹوریاں شائع ہوتی، ٹی وی چینلز چیخ چیخ کر گلا بٹھا لیتے۔ لیکن تمہارا تعلق چونکہ پسماندہ ملک سے تھا، لہٰذا تمہاری اور تمہارے کام کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کی گئی۔ زیادہ تر کریڈٹ اس باغی گروپ کو دیا گیا جو آخر میں کنگ براؤن کی انتظامیہ سے برسر پیکار ہوا تھا۔ اس بات پر دھیان نہیں دے گا کہ اس گروپ کو کھڑا کرنے، جگانے، پاؤں پہ کھڑا کرنے اور ہاتھ میں ہتھیار دینے کے مراحل کس کی کوششوں سے طے پائے۔ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے باغی عناصر کی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی قیادت کی اور انہیں یکجا کر کے کنگ براؤن کے سینکڑوں گارڈز کے لیے موت بنا دیا۔ بہرحال یہ ایک طویل موضوع ہے، اس پر بعد میں بات ہوتی رہے گی۔ ہماری گفتگو ضرورت سے زیادہ طویل ہو گئی تھی۔ میں بھی اب اٹھنے کے موڈ میں تھا۔ آئندہ ملاقات کا پروگرام طے کر کے ہم اٹھ گئے۔ یہ دوسرے روز کی بات تھی۔ میں اخبار دیکھ رہا تھا۔ ایک چھوٹی سی خبر دیکھ کر میں چونکا۔ لکھا تھا کہ جزام کے مریضوں کے لیے چیریٹی شو میں گاتی گڑیاں فن کا مظاہرہ کریں گی۔ اس کے علاوہ دیگر گلوکاروں کے نام بھی لکھے تھے۔ شو کے لیے شام 6 بجے کا وقت درج تھا۔ میری وہ شام فارغ تھی۔ میں شو دیکھنے پہنچ گیا۔ پاٹھا بھی میرے ساتھ تھا۔ پاٹھا نے انکشاف کیا کہ وہ کوڑھی بھکاریوں کے لیے فلاح کے لیے کام کرنے والی تنظیم کا صدر بھی ہے۔ یہ ایک بڑا سنیما ہال تھا۔ اس سنیما ہال کو عارضی طور پر تھیٹر کی شکل دے دی گئی تھی۔ شروع میں موسیقی اور ڈانس کے چند آئٹم پیش کیے گئے۔ اس کے بعد تینوں گلوکارائیں بہنوں یعنی گاتی گڑیوں کی باری آئی۔ وہ ہمیشہ ایک ساتھ گاتی تھیں اور سما باندھ دیتی تھیں۔ یہاں بھی انہوں نے محفل لوٹ لی۔ حاضرین کی پرزور فرمائش پر انہوں نے قریباً 2 گھنٹے تک اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور لوگوں سے بہت داد وصول کی۔ وہ انڈین گانے بھی گاتی تھیں، مگر کئی لچر گانے سنانے سے انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ پروگرام کے بعد جزام کے کچھ مریض اسٹیج پر پیش کیے گئے اور ان کے لیے خصوصی مدد کی درخواست کی گئی۔ ان میں 2 بچے بھی تھے۔ جزام نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کو کھانا شروع کر دیا تھا اور انہیں فوری علاج کی ضرورت تھی۔ بڑی بہن نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوڑھی بچے کو گود میں اٹھایا اور حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا، دوستوں، ہمیں مریض سے نہیں، مرض سے نفرت کرنی چاہیے۔ یہ لوگ آپ کے گریز کے نہیں،
آپ کی توجہ کے مستحق ہیں. آپ انہیں تنہا نہ چھوڑیں، انہیں پیار دیں، بیماری سے لڑنے کے لیے ان کا سہارا بنیں. حاضرین میں سے کسی نے پرزور فرمائش کی کہ کوڑھی مریضوں کے علاج کے لیے جھولی پھیلاؤ مہم چلائی جائے اور اس کا آغاز ابھی سے کیا جائے. پاٹھا نے بھی اٹھ کر اس تجویز کی پرزور حمایت کی. یہ دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی کہ تینوں گلوکارہ بہنیں اس کے لیے فوری طور پر تیار ہو گئیں. نہ صرف تیار ہو گئی بلکہ انہوں نے اپنے 3-4 ساتھی گلوکاروں کو بھی تیار کر لیا. اسی وقت سنیما ہال سے جھولی پھیلاؤ مہم کا آغاز ہو گیا. گاتی گڑیاں اس کام میں پیش تھیں. وہ ساتھی فنکاروں کے ساتھ وسطی شہر کے بھرے پورے بازار میں نکل آئیں. یہاں کپڑے، جیولری اور کاسمیٹکس کی بڑی بڑی دکانیں تھیں. فنکاروں کے پیچھے پیچھے 300-400 افراد کا جلوس تھا. دیکھتے ہی دیکھتے کئی ہزار روپیہ جمع ہو گیا. لوگ سنگنگ ڈالز کو اپنے سامنے دیکھتے تھے اور ان کے ہاتھ خود بخود جیبوں اور اپنے کیش باکسز کی طرف بڑھ جاتے تھے. دیگر فنکاروں کو بھی عزت مل رہی تھی، لیکن جو پذیرائی اور محبت گاتی گڑیوں کے حصے میں آ رہی تھی وہ منفرد اور قابل دید تھی. پاٹھا میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا. اسے معلوم تھا کہ آج رات جھولی پھیلاؤ مہم کی وجہ سے جو کئی لاکھ روپیہ جمع ہوگا اس میں سے کچھ نہ کچھ اس کی تنظیم کے حصے میں بھی آئے گا. گرمی بہت زیادہ تھی. حبس کے سبب پسینہ دھاروں کی صورت میں بہہ رہا تھا. فنکار کملائے ہوئے نظر آتے تھے لیکن تندہی سے اپنے کام میں لگے تھے. گاتی گڑیاں پیش تھیں. ان لمحوں میں مجھے محسوس ہوا کہ پاشا غالباً ٹھیک سوچ رہا ہے. اتنی پیاری لڑکیوں کا منورہ جیسی بدنام زمانہ نائکا کے قبضے میں چلے جانا بہت بڑا سانحہ تھا. میں نے سوچا کہ ان لڑکیوں کے حوالے سے پاشا کا ساتھ دوں گا. میں پاشا کا مسئلہ بخوبی سمجھ رہا تھا. منورہ کی نگاہوں میں جگہ بنانے کے لیے پاشا کو فوری طور پر کسی نمایاں کارکردگی کی ضرورت تھی. کوئی ایسا کام جس سے پاشا کی افادیت منورہ کے سامنے ثابت ہو جائے. یہ کام کچھ بھی ہو سکتا تھا. میں نے جھولی پھیلاؤ جلوس کے ساتھ چلتے ہوئے لمحوں میں سوچ لیا کہ یہ کام کیا ہوگا. اچانک مجھے اپنے بالکل قریب آواز سنائی دی. ویری گڈ شفیع محمد، ویری گڈ گونگلو. میں نے چونک کر دیکھا. یہ سائیں علی کی آواز تھی. میں نے اپنے عقب کی طرف دیکھا. یہ نیم تاریک جگہ تھی. ہجوم میں مجھے کچھ نظر نہیں آیا، لیکن یہ بات ثابت ہو گئی کہ سائیں علی کہیں آس پاس موجود ہے. اور یہ کوئی ابھی کی بات نہیں تھی. آج کل مجھے ہمہ وقت یہی محسوس ہوتا تھا کہ سائیں میرے ارد گرد موجود ہے اور اس کی پراسرار توانائی لہروں کی شکل میں ڈھل کر میرے دماغ کے اندر تک پہنچ جاتی ہے. اس کمبخت کو وہ سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے جو میں سوچتا ہوں. یہ ایک ایسا احساس تھا جس سے چاہنے کے باوجود میں پیچھا نہیں چھڑا سکتا تھا. میں چاروں طرف نظریں گھما کر سائیں کو تلاش کرتا رہا، پر وہ دکھائی نہیں دیا. رات کو بہت بارش ہوئی. مرطوب ہوا میں مسالہ جات کی مہک تھی. کسی قریبی گودام میں دار چینی کا بہت بڑا ذخیرہ تھا. دار چینی کی خوشبو در و دیوار میں بس گئی تھی. بارش اور ہوا نے زور پکڑا تو بجلی بھی چلی گئی. حویلی نما عمارت میں گہرا اندھیرا چھا گیا. اندرونی کمرے سے قوسیہ کی چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگیں. وہ ہر ایک کو کوس رہی تھی. اس کا حکم تھا کہ جلد از جلد روشنی فراہم کی جائے. میں نے باری کو دیکھا. وہ چھوٹا سا لیمپ پکڑے قوسیہ کے کمرے کی طرف جا رہا تھا. قوسیہ کے لیے باری کے دل میں غیر متزلزل محبت موجود تھی. قوسیہ اسے مسلسل ناروا سلوک کر رہی تھی، مگر وہ اللہ کا بندہ اس کی دلجوئی کے بارے میں ہی سوچتا رہتا تھا. اب بھی وہ لیمپ لے کر قوسیہ کے کمرے میں پہنچا تو اس کی تلخ آوازیں سنائی دینے لگیں. یقیناً وہ باری کو بھی کوس رہی تھی، مگر اب چونکہ وہ عربی بول رہی تھی اس لیے اس کے کوسنے میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے. باری بھی کسی بات کا جواب دے رہا تھا، پر اس کا لہجہ دبا ہوا تھا. کچھ دیر بعد یہ چیخ ختم ہو گئی کیونکہ لمبی چوڑی للتا کمرے میں پہنچ گئی. بھکاری سپی اپنی بیوی کے ساتھ ابھی تک یہیں موجود تھا. صبح میں اسے پاٹھا کے پاس واپس بھیج رہا تھا. آج رات حویلی میں سپی اور رانو صاحبہ کی آخری رات تھی. رانو اور سپی حویلی کے 2 کمروں تک محدود تھے. پچھلے 3-4 دنوں میں رانو سے بس میرا ایک بار سامنا ہوا. اس وقت بھی وہ کافی فاصلے پر تھی. وہ ابھی تک مجھے پہچاننے میں ناکام رہی تھی. مجھے پتا تھا کہ اگر وہ پہچان لیتی تو اپنے مخصوص انداز میں وے دلبر جانی کہتی ہوئی مجھ سے لپٹ جاتی. میں نے سوچا ایک نظر سپی اور رانو کو دیکھنا چاہیے. میں اٹھا اور تاریک کوریڈور سے ہوتا ہوا سپی والے کمرے میں پہنچا. سپی کی کئی خصوصیات کھل کر میرے سامنے آئی تھیں. وہ شراب کا رسیا بھی تھا. اس وقت بھی وہ پی رہا تھا. مجھے سپی کے بارے میں پاشا سے تفصیلاً پوچھنا یاد نہیں رہا تھا. بہرحال مجھے اندازہ تھا کہ سپی ایک اہم شخص ہے. اگر وہ اہم نہ ہوتا تو پاشا اس کے ساتھ رانو کو بطور بیوی نتھی نہ کرتا. کمرے میں تاریکی تھی کیونکہ وہاں کوئی لیمپ موجود نہیں تھا. کوریڈور میں ایک فکس لیمپ جل رہا تھا. اس کی مدھم روشنی کمرے میں بھی پہنچ رہی تھی. سپی نیم دراز تھا. رانو اس کے لیے وسکی میں کوکا کولا ملا رہی تھی. دونوں کے بس ہیولے نظر آ رہے تھے. مجھے دیکھ کر سپی احتراماً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا. میں کمرے کے نسبتاً تاریک گوشے میں کرسی پر بیٹھ گیا. رانو کھڑی ہو گئی. میں نے اسے اردو میں مخاطب کیا اور بیٹھنے کی ہدایت کی. وہ ایک تپائی کے اوپر ہی بیٹھ گئی. کہاں کی رہنے والی ہو؟ میں نے بدلی ہوئی آواز میں پوچھا. روجا پور کی جی. پروانی سے بولی. روجا پور؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ جی پاکستان میں رہتی ہوں. وہاں لاہور سے آگے قصبہ ہے، اس کا نام روجا پور ہے.
اچھا اچھا، روجا پور، یہ جگہ تو میری بھی دیکھی ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں روجا پور کو؟ وہ بے حد حیرت سے بولی۔ ہاں، میرا ایک ملنے والا تھا جہانداد، اس کے ساتھ ایک بار رحیم یار خان سے روجا پور آیا تھا۔ جہانداد وہاں میرا ہی نام تھا۔ وہ چونک کر بولی، جہانداد وہی تو نہیں جس کے بال سنگھنے، قد لمبا اور بھاری آواز میں بولتا ہے؟ تم جانتی ہو اسے؟ کیوں نہیں جی، وہ تو جگی صاحب کے ڈیرے پر 2 مہینے رہا تھا میرے ساتھ۔ ہم دونوں میں میرا مطلب ہے کہ جی ہم دونوں میں بڑی چنگی دوستی ہو گئی تھی۔ لیکن وہ تو کوئی اتنا اچھا بندہ نہیں ہے، سنا ہے کہ عورتوں کو بری نظر سے دیکھتا ہے۔ آپ نے غلط سنا ہوگا جی، بری نظر سے تو کیا، وہ تو اچھی نظر سے بھی نہیں دیکھتا۔ وہاں ڈیرے کی ایک کڑی ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گئی تھی، 8 پہر بن ٹھن کر اس کے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی۔ بڑا زور لگایا اس نے، پر وہ تو اس کے قابو میں ہی نہیں آیا جی۔ کسی کڑی کی آڑ میں رانو اپنا دکھڑا بیان کر رہی تھی۔ شاید ابھی میں تھوڑی دیر مزید رانو کی باتوں کو انجوائے کرتا، لیکن اسی دوران میں ایک ملازم گیس لیمپ لے کر سپی کے کمرے کی طرف آ گیا۔ میں روشنی میں رانو کے سامنے نہیں رہنا چاہتا تھا، لہٰذا اٹھ کر باہر نکل آیا۔ بارش رات آخری پہر تک برستی رہی۔ میں جاگتا رہا اور سوچتا رہا کہ مجھے پاشا اور گاتی گڑیوں کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے۔ ذہن میں ایک چھوٹا سا منصوبہ بن رہا تھا۔ اس منصوبے کی تھیم یہ تھی کہ گلوکارہ بہنوں کو کسی سانحے کا سامنا نہ کرنا پڑے اور منورا دیوی کی نگاہوں میں پاشا کا فوری مقام بھی بن جائے۔ 1-2 گھنٹے میں نے پوری پلاننگ کر لی۔ سنہا کی رہائش گاہ کولمبو کے مضافاتی علاقے میں موجود تھی۔ یہ ایک طرح کا ڈاک بنگلہ تھا۔ سنہا کے والد کو شکار اور کرکٹ کا بے حد شوق تھا۔ وہ جب شکار کے لیے جاتا تو اس ڈاک بنگلے میں قیام کرتا تھا۔ یہ بنگلہ میرے منصوبے کا ایک اہم حصہ تھا۔ میں نے رات ہی کو علی احمد کو بھی فون کر دیا اور اسے بتا دیا کہ ایک چھوٹے سے مشن کے لیے مجھے پھر اس کی ضرورت ہے۔ یاد رہے، یہ علی احمد ہی تھا جس نے عاصم کو پھانسنے اور ریسٹ ہاؤس میں لانے میں میری مدد